ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ تو شاہ صاحب کی خدمت میں ملتمس کہ اپنا خطاب شروع فرمائیں، توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بھائی آپ نعرہ لگائیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، حضور شہنشاہ خطابت، علماء اہل سنت، عرص اعلی حضرت، مسجد غوثیہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين، سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عن مرداس بن الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يذهب الصالحون فالأول ويبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يباليهم الله بالا، رواہ البخاری او کما قال علیہ السلام۔ ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر خلق كلهم۔ مزرعہ چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا، کوئی ہے حجت الاسلام کوئی ہے مفتی اعظم، یہ اونچا خانداں کس کا امام احمد رضا خان، جو حشر میں پوچھے قدسی کہ کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا امام احمد رضا خان۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ
انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اہل سنت کے اجلہ کابرین یہاں پر موجود ہیں، حضور بقیۃ السلف، فخر الخلف حضرت قبلہ مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، استاذ القراء، استاذ الاساتذہ، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضور قبلہ سیدی قاری خیر محمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ اللہ علیہ، اور دیگر جید علماء کرام جو یقیناً میرے اساتذہ کی جگہ پر ہیں اور میرے بزرگ ہیں، ہمارے رہنما ہیں اور حاضران مجلس۔ میں قبلہ بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ دام برکاتہ اللہ علیہ کا بہت مشکور ہوں، اس مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب کا بہت مشکور ہوں، اس مسجد کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ اس عرص امام اہل سنت میں اس احکر کو آپ نے دعوت مرحمت فرمائی اور مجدد نیت مستمرہ، مجدد نیت حاضرہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے مناقب کو ذکر کرنے کا مجھے موقع دیا۔ مجھے اپنی کمیانی کا اور مجھ جیسا ہچمدار قطعاً اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ امام کی شخصیت پر کوئی گفتگو کرے، لیکن جو بزرگوں نے لکھا اور جو ذاتی کچھ تجربے ہیں وہ میں آج آپ کی نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے امام کو سمجھنے کے لیے حضور کے دربار کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ جو حضور کے دربار کا وفادار نہیں وہ میرے امام کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اور جو اپنی وفاداری میں جتنا آگے بڑھے گا وہ اتنا میرے امام کو گرمیدہ ہو جائے گا۔ امام احمد رضا کسی فرد خاص کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا عشق مصطفی کے اپنے دور کے اعتبار سے اس کامل جھلک کا نام ہے کہ جو معیار حق قرار پائی ہے۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں، یقیناً آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطلب اور مقصود فرقہ واریت نہیں ہے، صحیح اور درست سمت کا انتخاب ہے، اور کسی پر نقطہ چینی نہیں ہے بلکہ حق کو بیان کرنا ہے، اور اگر ہم حق نہ سنیں تو پھر ہم ہیں کون؟ میرے دوستو، یہ دنیا ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی ہے۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ آبادیاں کہاں ہیں، انہوں نے کہا یہ قبرستان میں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں جی مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس علاقے میں میرے کو کئی سال ہو گئے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں گھر اجڑتے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ناپائیدار ہیں، ایک وقتی زندگی کے لیے ہم یہاں پر آئے، ہماری منزل ابھی آئی نہیں ہے۔ ہمارا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا اور باپوں کی پشتوں پر پہنچا، اور باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں پہنچا۔ ہم اپنی باپ کی پیٹھ میں رہے ایک عرصہ، لیکن وہیں جمے نہیں، آگے بڑھ گئے کیونکہ سفر جاری تھا۔ ماں کے رحم میں آئے، وہیں نہیں رکے، آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی ہم اسی طرح ہے جس طرح کہ اپنے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں تھے، یہاں سے آگے بڑھیں گے، اور پھر اگلا مرحلہ قبر و برزخ کا ہوگا، پھر آگے بڑھیں گے، اور آخری منزل وہ ہوگی جس کو قرآن کہتا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجہ منیر کا دیدار ہے جیسے اس کے شاہ نشان ہے، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقام سرفرازی جو مقام محمود ہے، وہاں تک پہنچنا ہماری آخری منزل ہے۔ اور جس دولت کو لے کر ہم نے یہاں سے جانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل تعلق ہے۔ میرے دوستو، تو اس پہ میری اور آپ کی عقل ٹھکانے پر آ جانی چاہیے کہ جب ہم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے، جہاں پر جو چیز کام آئے گی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو اس دولت کو ہم نے یہاں پر بچانا ہے، اور وہ حضور علیہ السلام سے تعلق ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا احترام ہے، حضور سے ہمارا رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو جب آپ سمجھ گئے تو یہ دنیا جو ہے وہ خیر و شر کا ایک کیا مجگاہ ہے، اور قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان علینا للہدی، کہ ہدایت کو پہنچانا، ہدایت کا فروغ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اب شر جو ہے وہ ہمارے سینوں سے اللہ کی محبت اور اس کے حبیب کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے، اور خیر ایسے ذرائع، ایسے افراد، ایسا ماحول ہمارے قریب لا رہی ہے
کہ جس سے ہم اس امانت کو بچائیں اور جو جس کی امانت ہے وہاں تک ہم اس کو پہنچائیں۔ میرے دوستو، یہ دنیا خیر و شر کا ایک مجموعہ ہے، ایمان و کفر، خیر و شر، نیکی اور بدی اس میں چل رہی ہے، اور خیر مطلق جو ہے وہ حضور سے تعلق ہے، خیر کا فرد کامل جو ہے وہ حضور سے تعلق ہے اور حضور سے رشتہ ہے۔ اب ہمارے ساتھ تین قسم کی چیزیں ہیں، ایک نفس ہمارے ساتھ ہے، ایک شیطان ہمارے ساتھ ہے، اور ایک خناس کے وسوسے ہمارے ساتھ ہے۔ نفس جو ہے وہ اس طرف لگاتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، اور جب ہمیشہ یہاں رہنا ہے تو جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ مذاق مستی لگتی ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جب سانس تھوڑی سی رکے گی نا اور سینہ تھوڑا سے گھٹے گا تو آپ کو پتا چلے گا یہی بات سب سے قابل تھی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو نفس جو ہے، اب نفس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کے سامنے، یعنی روح جسم کو چلاتی ہے اور روح کو نفس چلاتا ہے۔ روح کا کام ہے یہاں سے اگر آپ وہاں تک چل کر گئے تو یہ جسم جو آپ کا گیا یہ روح لے کر گئی، اور اس جگہ کی چاہت جس نے پیدا کی وہ آپ کا نفس تھا۔ تو لہذا نفس انسان کے اندر جو خواہشات کا مرکز ہے، وہ انسان کے اندر ابتدائی طور پر اگر اس کی تہذیب، اس کی اصلاح نہ ہو، اس کو اگر صحیح لوگوں کے سپرد کر کے اس کو درستگی کی طرف نہ لایا جائے، اس کی مثال ایک بچے کی میرا امام کہتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا اعلیٰ فاضل بریلوی نے کہ نفس کی مثال ایک بچے کی، آج اس کی مانو گے تو کل وہ اس سے زیادہ چیز مانگے گا، کل مانگو گے تو کل اس سے وہ زیادہ چیز مانگے گا۔ لیکن اگر بچہ ہر للچائی کی چیز سے خوش ہوتا ہے، ماں کے سامنے آتا ہے تو آپ کے شعلوں کو دیکھتا ہے تو دہکتے ہوئے انگارے کو، گرم کوئلے کو اپنے ہاتھ پر لینا چاہتا ہے، لیکن ماں اس کو ڈانٹ دیتی کہ نہیں دوں گی۔ تو دوسرے دن اگر وہ کچن میں آ بھی جائے تو وہ جذبہ نہیں پایا جاتا، پیچھے رہتا ہے، اور دوسرے دن بھی اگر ماں ڈانٹ دیتی تو تیسرے دن وہ کچن میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا نفس وہ ہے کہ جب برائی کی طرف ابھارتا ہے تو اگر اس کی سن لی جائے تو دوسرے دن وہ اور تیز ہو جائے، اور اسی وقت اس کو زج کر کے خیر کی طرف آیا جائے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور دوبارہ اگر آئے گا تو اس قوت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستو ذرا توجہ کیجیے اس بات کی طرف آپ کہ اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حضور سے رشتہ اور ناتا ہے اور تعلق ہے۔ تو شر، میں لمبا نہیں کرتا، اس کو مختصر کرتا ہوں کہ شر اور کفر اور شیاطین کبھی نہیں یہ چاہتے اس کے حواری جو خناس، جس کو قرآن نے کہا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، اور حضور کے دین کے خلاف وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ حضور اور حضور کے دین کے خلاف سورہ ناس میں ہے نا، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ خناس کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ خناس وہ ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر شیطان کی ایک قسم ہے، اس کی شرارتوں کی ایک قسم ہے کہ جناب باقاعدہ مشخص ہے وہ کہ وہ شیطان کی ایک خاص گویا کہ جنس کی چیزوں میں سے ہے، اور وہ انسان کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے دین کے خلاف، حضور کے خلاف۔ وہ ہے کون؟ فرمایا من الجنۃ والناس۔ وہ وسوسے پیدا کرنے والے خناس آپ کو انسانوں میں بھی نظر آئیں گے اور جناتوں میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے مقابلے پر اہل خیر کو کھڑا کیا کہ جو شر سے، شر اور ان شریروں کی شرارتوں سے مومنین کو محفوظ رکھتے ہیں اور ان کو عشق مصطفیٰ کا آکسیجن دیتے رہتے ہیں، جن سے اس کا عشق کا ہارٹ وہ جاری رہتا ہے۔ جب تک وہ ان کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ عشق کا آکسیجن دیتے رہتے ہیں، اور ہر شیاطین کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جو اس سے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے۔ تو یہ اہل خیر کا دور، جس کی ابتدا اللہ نے نبی پاک سے فرمائی، آپ کے نائبین خلفائے راشدین ہیں، آپ کے نائبین مجتہدین ہیں، آپ کے نائبین سرکار غوث اعظم ہیں، آپ کے نائبین اولیاء کاملین ہیں، اور ان تمام کے نائبین اپنے دور کے اندر امام احمد رضا ہیں۔ تو امام احمد رضا جس فیلڈ کے ترجمان ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فروغ کرنے والا مبلغ، اور وہ طاقتیں جو دل سے حضور کے تعلق اور رشتے کو نکالنا چاہتی ہے، مقابلے پر آ کر امت مصطفیٰ کا دفاع کر کے ان شریروں اور شیاطین سے
جھگڑ کر امت کو بچانے والا جو یہ طبقہ ہے اپنے دور کے اندر اس لحاظ کے ساتھ اس عظیم فرد کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے دوستو اب میں اس فلسفے کے بعد تھوڑے دلائل کی طرف آتا ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 گروہ میری امت کے اندر ہو جائیں گے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک تحقیقی گفتگو کر رہے ہیں، بعید نہیں کہ آپ کے ذہنوں میں بھی خناس وسوسہ ڈال رہا ہوگا کہ جناب یہ تو فرقہ واریت شروع ہو گئی ہے، ہم نے کہا حدیث پڑھ رہی ہے فرقہ واریت ہے، اور آپ امام احمد رضا کے موضوع کو سننے آئے ہیں، یہاں 2 نمبر آدمی چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ جس فکر کے ترجمان ہیں وہاں سب سے پہلے عشق مصطفیٰ میں وفاداری ضروری ہے، اور جو حضور کی محبت کا متلاشی ہوتا ہے وہ امام احمد رضا کے خطوط قدم کو آگے دیکھتا ہوا اس کے پیچھے اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے۔ تو لہٰذا امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے پہلے عاشق رسول بننا پڑتا ہے، اب وہ عشق اس کا جتنا ترقی کرے گا وہ امام کا اتنا معتقد ہو جائے گا۔ اب میرے دوستو ذرا توجہ سے، اور میرے امام کی پوری زندگی جو گزری ہے وہ اپنے ذات کے تعارف میں نہیں گزری، بلکہ تو پوری زندگی وہ یہی کہتے رہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ ان کا کام اس لیے کہ امام مجدد ہے، محرف نہیں۔ محرف وہ ہے جو خود کے گودام میں ڈال دے، مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو بعد والوں کو پچھلے سے جوڑ دے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو امام احمد رضا وہ ہے جو اب امت آ رہی ہے ان کا رشتہ صحابہ سے جوڑ رہے ہیں، ان کا رشتہ اہل بیت سے جوڑ رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سیدھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اپنی تحریر و تقریر کو انہوں نے نعتیہ اشعار میں نام دیا، اور اسی چیز کی تفصیل ان کی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ لیکن ذرا توجہ کیجیے، یہاں پر میں مختصر کرتا ہوں اس کو۔ 73 فرقوں میں سے ایک ناجی قرار پایا، اور امت کے اجماع نے اس کو اہل سنت کہا، سرکار کی زبان پاک سے بھی اس کو اہل سنت کہا گیا۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تکمیل الایمان کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے۔ دیکھو قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، لیکن اب معیار اور حق کو جو ڈھونڈا جائے گا وہ ان شخصیات، ان رجال اللہ کو لایا جائے گا جو قرآن کو سمجھائیں گے، جو حدیث کو سمجھائیں گے۔ اب ہر بندہ بغل کے نیچے قرآن لے کر آئے، میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں، تو میں نے کہا یہ مسئلہ 1400 سال پہلے حل نہیں ہوا جو آپ سمجھا رہے ہیں، یعنی یہ حل ہو گیا ہے، تو میں نے کہا جس نے حل کیا اس کا نام بتا، سمجھ لیں؟ میں آپ کو دیتا ہوں، آج میں آپ کو ایک ایسا مسئلہ بتاتا ہوں کہ جس سے عقیدے کا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ تو آپ سوال کیجئے کہ جو مسئلہ آج ہمیں سمجھانا آپ چاہ رہے ہیں، یہ مسئلہ پچھلوں نے نہیں سمجھا، اور پچھلے جنت میں گئے راستے میں رکے ہوئے ہیں، کہ لگے جنت میں گئے، تو میں نے کہا ان کا نام آپ کو آتا ہے جنت میں کون گئے؟ تو چپ، میں نے کہا نام تو بتائیں کہ جو عقیدہ رکھ کر وہ جنت میں گئے ہیں، وہ عقیدہ رکھ کر میں مسجد سے باہر کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو لہذا قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، اور بخاری شریف میں حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا کتاب العلم میں کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، قرآن رہ جائے گا، حدیث رہ جائے گی، اس کی تشریح کرنے والے معتبر علماء چلے جائیں گے، جاہل آئیں گے، فساق آئیں گے، من مانا کریں گے، قرآن کچھ کہہ رہا ہوگا اور وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن تو ہے، اس کے سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا گیا، قرآن آگے چلا، اس کے سمجھانے کے لیے نبی کے نائبین خلفاء ہوئے، قرآن وہی چلا، اس کے بعد ان خلفاء کے نائبین اولیاء ہوئے، قرآن وہی چلتا ہوا ہے، ان کے نائبین میں امام احمد رضا ہوئے، اور بڑے صغیر کے اندر 5 کے قریب ہستیاں ہیں جن پر اہل حق کا اعتماد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ اس جو یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، اس کے تھوڑا سا اوپر جا کر جب یہ 10ویں صدی ہجری شروع ہوتی ہے، یہ 500 سال کے دورانیے کو آپ دیکھیں تو وہاں معیار کھل گیا ہے اور اہل حق واضح ہو گئے۔ آج جتنے بھی فرقے ہیں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات پر اگر وہ اپنی تعصب میں حملہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان سے کہیے کہ جناب آپ آگے جڑتے کس سے ہیں، حضور تک پہنچتے کیسے ہیں، حضور تک آپ کا سلسلہ کیسے پہنچتا ہے، تو وہ امام محمد رضا کو اگر چھوڑتے بھی ہیں تو اوپر کے 4 بندے ایسے ہیں کہ ان کو پکڑے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو میں یوں سمجھا دوں آپ کو کہ جس طرح کے اسکول کے اندر جب بچے کا داخلہ کرایا جاتا ہے
ناراض مت ہوئیے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو میں کہ اسکول کے اندر اگر بچے کا داخلہ کرایا جاتا ہے تو پہلے ایڈمیشن فارم دیا جاتا ہے نا. تو ایڈمیشن فارم کے اوپر پہلے سب سے پہلے بچے کا نام ہوتا ہے, اس کے نیچے ان کے ابا کا نام ہوتا ہے, اس کے نیچے ان کا ایڈریس ہوتا ہے. تو یہ شخص گئے بچے کا داخلہ کرانے اور انہوں نے نام اوپر لکھا, ابا کا خانہ چھوڑ دیا اور نیچے ایڈریس لکھ دیا. تو پرنسپل نے دوبارہ بنایا, انہوں نے کہا جی آپ نے پیپر پورا نہیں بھرا. کہہ لگے کیوں؟ کہہ لگے اس میں آپ نے کہا میں نے بچے کا نام تو لکھ دیا, میں نے تو ایڈریس لکھ دیا. کہا ابا کا نام نہیں لکھا آپ نے. تو ایڈمیشن فیس کتنی ہے؟ کہنے لگے 500 پاؤنڈ, کئی ہزار پاؤنڈ رکھنا اور اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ایک کام کریں, یہ پیسے بھی واپس لیں, فارم بھی لے جائیں واپس, یہ شریفوں کا اسکول ہے. ابا کا نام لے کر آئیں, پہلے آپ ابا کا نام لے کر آئیں. تو جس طرح انسان کی شخصیت میں ابے کا ہونا ضروری ہے, اس طرح ممبر پر بیٹھنے کے لیے استاذوں کا ہونا ضروری ہے. یہ شجرے ہوتے ہیں سند کے, سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا میں آپ کو قریب لے جا کر ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ برِ صغیر کے اندر چند شخصیات ہیں جن پر اہل حق کا معیار بنتا ہے. جو ان کا انکار کرے تو وہ ایسی جیسے دین کا انکار. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ, آپ ہی کے پیر بھائی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ, جزاک اللہ, حضرت مجدد الفسانی جنہوں نے اکبر کے فتنے کا مقابلہ کیا. اقبال بڑی پیاری بات کہہ گئے ان کے بارے میں کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. ہند میں سرمایہ ملت, ملت قوم, سرمایہ کا نوٹ نہیں ایمان. یہ حضرت اقبال کہہ گئے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک زیر فلک ہے مطلع انوار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. یعنی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ, اکبر نے جس وقت ہند کے اندر توحید کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کی, اسلام کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کی, دین میں تحریفات کی, تو اس وقت میرے دوستو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ اہل حق کے ترجمان بن کر اٹھے اور انہوں نے عقیدہ توحید کا بھی دفاع کیا, عقیدہ رسالت کا بھی دفاع کیا, اور قوم کی جو سرمایہ تھا عشق رسول اور عقیدہ اس کو تحفظ کیا. پوری امت کا اجماع ہوا کہ مجدد صاحب حق پر تھے اور اکبر باطل پر تھا. ایک بات تو یہ شخصیت اہل حق کا معیار بنی, یہ شخصیت اہل حق کا, کیونکہ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ جڑو. یہ میں قریب لے آ رہا ہوں, اوپر نہیں جاتا. انہی کے دور مبارکہ کے اندر ان کے پیر بھائی, اور میرے دوستو توجہ کیجئے ذرا, تاریخ بھی تھوڑی ہم سمجھ لیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں ان دونوں حضرات نے بیک وقت ایک زمانے میں فیض لیا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ. تو یہ ایسی عظیم شخصیات ہے کہ کسی کی بھی سند حدیث اور کسی کا بھی تعلق علم کہ داڑھی پگڑی اور منبر اس کے پاس ہو, تو وہ جب تک معتبر نہیں ہے جب تک سلسلہ یہاں نہیں جڑتا. کیونکہ یہی وہ سلسلہ ہے کہ پھر مدینے تک جاتا ہے. تو اگر امام احمد رضا پر اختلاف تمہیں ہے تو اوپر چلو اور انہیں دیکھو. اب آپ کو میں تفصیل زیادہ نہیں بتاتا, بس مختصر یہ کہ ان شخصیات کی تعلیمات کو جو قبول کرے گا وہ اہل حق کہلائے. اور یہی شاہ صاحب اپنی کتاب تکمیل الایمان کے اندر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. کچھ کہنے لگے کہ جناب وہ دخول ہے. میں نے کہا نہ کرو, وہ خلود ہے. اگر وہ دخول ہی ہے تو پھر پھڈا کس بات کا ہے؟ ایسا ہی ہے تو پھر دوسرے. تو یہ اب میری بات ذرا سمجھیں آپ. تو فرمایا 72 جو ہوں گے وہ دائمی جہنمی ہوں گے, اور ایک جو ہوگا وہ جنتی ہوگا. ناجی جو ایک جو ہوگا وہ جنتی ہوگا. اور وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ اہل سنت ہوگا. اب شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس کو کھولتے ہیں. فرمایا کہ ہر فرقہ, میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, تحقیقی گفتگو کر رہے ہیں ہم, فرقہ واریت کو ایک طرف رکھیے. ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے ڈائریکشن کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, پھر اگر سوال ہو تو اس کے لیے ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. لیکن ایک بات ذرا یہاں پر سن لیجیے آپ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل سنت دیگر کے مقابلے میں جنتی کیوں ہے؟ اہل سنت کو جنتی کیوں کہا گیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہم حق پر ہیں,
ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. تو تکمیل ایمان میں فرماتے ہیں، فرمایا یہ تو اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، دیگر بھی کہہ رہے ہیں حق پر ہیں. تو فرمایا اس میں امتیاز کیسے ہوگا، فرق کیسے ہوگا؟ فرمایا فرق یہ کہ ہر فرقے کا عقیدہ اس کے دور میں پیدا ہوتا ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ نقل متواتر ہے. شیخ محقق نے فرمایا اہل سنت اس لیے حق پر ہے کہ وہ آج بولٹن میں موجود ہوگا، آج وہ ہے بولٹن میں لیکن بات 14 صدیوں کی کر رہا ہوگا. وہ پیدا آج UK میں ہوا ہے لیکن جڑا 14 صدیوں کے ساتھ ہے. فرمایا اہل سنت وہ ہے کہ جو ہے تو اپنی جگہ پر لیکن اس کی کڑی 14 صدیوں سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، چلنا ان کے راستے پر جن پر ہمارا انعام ہوا ہے. فرمایا اہل سنت وہ ہے جس کا عقیدہ اگر وہ بیان کرتے ہیں تو وہی عقیدہ صحابہ میں ہوتا ہے، وہی اہل بیت میں ہوتا ہے، وہی مجتہدین کا نگرانی ہوتا ہے، وہی امت کا تسلسل اور ان کا تعامل ہوتا ہے. یہ اہل سنت. اب امام محمد رضا کی طرف آئیے. فاضل بریلوی نور اللہ مرتضیٰ پر جب لوگوں نے بات کرنا شروع کی، اپنی رائے بیان کی، اپنی رائے بیان کی، یہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا. خوشیانہ بلی کھمبا نوچے. آپ تو اردو والے، ہم تو پشتو بولتے ہیں ہمارے علاقے میں، لیکن اتنی اردو سے ہمیں بھی محبت ہے. یعنی خوشیانہ بلی کھمبا نوچے. اب کچھ بس میں نہیں آیا کیونکہ امام نے کام ایسا اتارا تھا، تو اب یہ اچک اچک کر امام کی دستار پر ہاتھ ڈالنے لگے. لیکن میرا امام نے جس فن کی خدمت کی ہے نا، اس میں خدا نے آپ کو اتنا بلند کیا، یہ اچھل اچھل کر آئے، جوتے تک بھی نہیں پہنچ پائے، جوتے تک نہیں پہنچ پائے. اور توجہ کیجئے میرے دوستو، میں ابھی موٹی موٹی بات کر کے آگے دلائل کی طرف چل رہا ہوں، اور بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امام احمد رضا پر الزامات کی بارش کی گئی. الزام دشمن جب لگاتا ہے جب ڈوب رہا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے تو پھر ہستی میں چڑھا کے سامنے آتا ہے، اور جب طاقت نہ ہو اور ڈوب رہا ہو تو الزام لگاتا. کبھی کہا جی یہ شیعہ ہے، کبھی کہا یہ قادیانی ہے، معاذ اللہ. اور جب ان سے خود پوچھا گیا کہ شیعت کی تکفیر کا مسئلہ کہاں سے لاتے ہیں، تو فتح رضوی آگے کرتے ہیں، میرے امام کا رد الرفضا آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب تفضیلیت کی جڑوں کو کاٹنا ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں، تو پھر میرے امام کی مطلب خمرین آگے لے کر آتے ہیں، میرے امام کے فتاوے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام احمد رضا نے اس کا جواب دیا. جس دور میں ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر حملہ کرتے ہوئے اتنے بھیانک اور گھٹیا جملے بولے جو مندر کے اندر پنڈت بھی نہیں بول پائے نبی پاک کے لیے معاذ اللہ. اس نے یہ کہا کہ جیسا علم حضور کا ہے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم تو ہر اہرے غیر نتو خیرے بچے جانور بہائم سب کو حاصل ہے. تو میرا امام امت کا ترجمان ہے، عشق مصطفیٰ کا محافظ ہے. کچھ کہنے لگے جناب ہم ان کو نہیں مانتے، ان کا سلسلہ اور ہے. میں نے کہا امام کا کوئی سلسلہ نہیں، امام کا سلسلہ یہ اہل سنت ہے. قادری بھی ان کو مانے گا، چشتی بھی ان کو مانے گا، نقشبندی بھی ان کو مانے گا، مجددی بھی ان کو مانے گا. اس لیے کہ میرے امام نے جس شعبے پر کام کیا ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ قلعہ اگر قادریوں کا ہو، قلعہ اگر چشتیوں کا ہو، قلعہ اگر سہروردیوں کا ہو، قلعہ اگر نقشبندیوں کا ہو، ان چاروں نے معتبر رکھوالا کوئی رکھا ہے تو امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا علم عقائد، علم تصوف کے ائمہ کا رکھوالا ہے. اور رکھوالا وہ ہوتا ہے جو گھر والوں کا معتمد ہوتا ہے، گھر والوں کا معتمد ہوتا ہے. گھر والے بات اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور اگلا اس کے ذریعے اندر آتا ہے. تو امام احمد رضا نے بزرگوں کے منصب پر قبضہ کرنے کا نہ سوچا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ امام کا مزاج ہے. دیکھیے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ حضور غوث اعظم آپ کے برابر کون ہوگا. فرما میں تو آپ کے در کے کتے جو ہیں ان کتوں کے قدموں پر لگی ہوئی مٹی سے احمد رضا کو نسبت ہے. تو یہ مرتبہ یہ امام کا اپنی فیلڈ میں مخلص ہونا ہے. امام اپنی ذات کو نہیں پروموٹ کرنا چاہتا، امام رسول اللہ کی عظمتوں کو آگے لانا چاہتا ہے. جو ذات کو پروموٹ کرتا ہے وہ ہر موضع کے اندر فٹا جاتا ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینا چاہتا ہے وہ تہے تیز بھی ہو تو رسول اللہ ہی کا. امام کے اندر اور جدید اسکالر کے اندر فرق یہ ہے، ان جدید اسکالروں نے رنگ بدلا،
اپنی ذات کو اٹھانے کے لیے میرے امام نے کہا میری ذات کچھ نہیں، ذات تو حسنین کی ہے، ذات تو 4 یاروں کی ہے، ذات تو خواجہ اور غوث کی ہے، ذات تو 14 صدیوں کی ہے، ان کی تعریفیں کی اور فرمایا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ فرمایا میں کچھ بھی نہیں ہوں، جن کا نام لے رہا ہوں نا وہ ایسے چمکے ہوئے ہیں کہ وہ مجھے خود چمکا رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، بندہ بدعت کا ممبر کو مس یوز کب کرتا ہے؟ جب ذات کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، ٹوپیاں بدلتا ہے، پگڑیاں بدلتا ہے، اسٹائل بدلتا ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتا ہے بندہ؟ اپنی ذات، جب بندہ اپنی ذات کو پروموٹ کرتا ہے تو اس کے نزدیک دین کے معیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول کی ذات کو ملحوظ رکھتا ہے تو پھر وہ بڑے چھوٹے پاسپورٹ لال پیلا نیلا اس کو نہیں دیکھتا، وہ یہی دیکھتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، الحمدللہ۔ یہ علماء بیٹھے ان کو بھی پتا دنیا کس طرح کمائی جاتی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ جناب لیکسس گاڑی سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے، ان کو بھی پتا ہے ٹھنڈی ہواؤں کی نیچرلٹی کس طرح لی جا سکتی ہے، لیکن یہ محدود کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسی کے گیت گاؤ، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسی کے گیت گاؤ۔ یہ کسی سے ملتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں یہ حضور کا چاہنے والا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہنے گا وہ چھوڑے آپ کا چاہنے والا ہے، یہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے میری کیا اوقات، میرے محبوب کا چاہنے والا ہوا تو میں اس کے ساتھ، اور اگر میرے محبوب کا چاہنے والا نہیں ہوا تو میں اس کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ کھڑا تو میں ہوں لیکن دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ہے فکر امام احمد۔ یعنی خلاصہ اس بات کا یہ نکل رہا ہے کہ میرے امام نے اپنی ذات کو پرموٹ نہیں کیا، عشق رسول کو آگے کیا۔ اور میں عرض کرتا ہوں اس کو ذرا سنیے، لیکن ذرا میں اس کو ختم کروں گا جلدی، لیکن جلدی چند باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ کریں ذرا۔ یہ اب تجربات بتا رہا ہوں، یہ تجربات ہے جو ہمارے گزرے ہیں زندگی میں اور ہم نے تجربوں سے سمجھا ہے امام کو۔ یہ الحمدللہ ہے، فضل ہے کہ سادات کے گھرانے میں پیدا ہوئے، بزرگوں کی گود میں پیدا ہوئے، ساری نسبت اپنی جگہ پر، لیکن وہی بات جو محدث سورتی کہتے تھے کہ بیت تو مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی ہی ہوا، لیکن امام جو بچا ہے وہ ہمارا محمد رضا کی بچا۔ خدا کی قسم وہ جملے ان کے مقابلے پر تو نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں سادات کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی پاکستان کا ہے تو ہم کو شجرہ بتائے تو وہ انگلیاں چبا جائے ہمارے خاندان کا نام سن کہ ہمارے یہاں سے تعلق ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو نسبت ملی ہے وہ بریلی سے ملی، جو فکر ملی ہے وہ بریلی سے ملی، جو سمجھ ملی ہے وہ بریلی سے ملی ہے، جو سرمایہ تھا لگانا کہاں ہے یہ انتخاب ملا ہے تو بریلی سے ملا۔ امام احمد رضا اس مخلص شخصیت کا نام ہے جو ذات کے لیے نہیں وہ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اور سنیے میرے دوستو، آپ اہل علم ہے، میں یہ جملے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر زاویے سے آپ امام کو کسی نہ کسی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو توجہ یوں کریں آپ کہ میرے امام نے جب دیکھا کہ ایک نام نہاد حکیم الامت نے، اس نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو، جس کے بارے میں مجدد صاحب کیا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہم تسلسل سے ہیں، یہ خود ہدایت اولیاء کے اندر موجود ہے کہ جس وقت انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور معنی ختم نبوت کو بگاڑا، اتنی بڑی بدعت نکالی کہ خاتم النبیین کا معنی، جبکہ حضور نے آخری معنی کیا اس کو، فرمانا خاتم النبیین ای لا نبی بعد۔ اب یہ لغت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو حضور نے خود حل کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں خاتم النبیین، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے جی حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو میں نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں نا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، انہوں نے کہا تھا عیسیٰ آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہیں سمجھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن بر صغیر کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت کو چھیننے کے کیسے کیسے حملے کیے گئے، کبھی آپ کے تاج ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ کے علم پاک پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور قرآن کہتا ہے وہ خاتم النبیین، ہم نے اپنے محبوب پر نبوت کے زمانے بھی ختم کر دیے اور نبوت کے مرتبے بھی ختم کر دیے۔ اس وقت کا ایک نام نہاد جو مرتے وقت کھیرے کی خواہش کر رہا تھا، ہاں یہ میرے موبائل میں بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، ہدایت اولیاء کا حوالہ بھی ہے اور سمان قاسمی میں بھی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا، امت کو منتشر کرنے کے لیے اور پھاٹک کھولنے کے لیے اس نے کہا جی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی تھوڑی ہے، اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا۔
میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، اس وقت میرے امام نے قلم اٹھایا اور میرے امام نے دفاع کیا، حسام الحرمین اس کی دلیل ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہماری اکثریت تھی، میں نے کہا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مولوی قاسم صاحب جب سفر کرتے تھے تو بچوں کے ٹکٹ پہ کرتے تھے، نام بدل کے کرتے تھے۔ میں نے کہا جب اکثریت تمہاری تھی تو نام کیوں بدلا؟ میں نے کہا اس وقت اکثریت امام احمد رضا کی تھی، آگے اس کریں۔ لیکن ذرا توجہ کریں، اس موضوع کو میں لا رہا ہوں۔ جب حضور سید عالم کے علم سے متعلق بظاہر علمی حلقوں سے یہ بات نکلی کہ حضور کا وہ علم جس کو مجدد پاک اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو ہر اپنی صفت سے اس کو گروتھ دی ہے، اس کو فیڈ کیا ہے، اس کو غذا دی ہے۔ فرما اللہ نے کسی نبی کو حلم سے غذا دی، کسی کو باسط سے غذا دی، کسی کو ستاریت سے غذا دی، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو علم سے غذا دی۔ یہ مجدد صاحب لکھتے ہیں علم سے غذا دی، یعنی سرکار کا سراپا جو تیار ہوا ہے وہ علم سے تیار ہوا۔ کس سے بولیے؟ علم سے۔ اب ایسی ذات مبارکہ کہ جن پر وحی اتری نہیں ہے لیکن پہلی سراپا مجمع علم بنا دیا گیا۔ فرمانا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، فرمان روح کی چنگاری نہ بھی لگے، وحی کی چنگاری نہ بھی لگے، تب بھی مصطفیٰ تیار ہو گیا ہے، یہ اپنے چہرے سے خود اپنی نبوت کو اشکارا کر دے گا۔ تو میرے دوستوں ذرا توجہ کیجئے، جب سرکار کے علم پاک پر یہ گندے حملے کیے گئے معاذ اللہ کہ حضور کا علم ایسا جیسے جانوروں کا لیاذ باللہ، اس وقت میرے امام نے اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کیا اور اس وقت ایک مبارک کتاب جو میرے امام نے کہیں لکھی ہے دولت المکیہ ہے، انباء المصطفیٰ ہے، لیکن خاص خالص الاعتقاد، خالص الاعتقاد۔ ایک بزم میں ہم گئے، وہ پشتوں میں پشاور میں بحث کی، ہم جب گئے تو انہوں نے کہا جناب علم غیب میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو میں نے کہا عقیدہ کیا؟ اپنی کتابوں سے لکھو نا، کتابوں سے لکھو۔ مجھ سے کہنے گا تم کہاں سے لکھو گے؟ میں نے پٹھانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا بولوں آپ کو؟ میں نے کہا دار امام دے پختون امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اخبل عقیدہ بدبو کتاب نہ بھی لکھوں۔ میں نے کہا پٹھانوں سنو تمہیں کیا سمجھایا گیا؟ یہ میرے امام کی کتاب ہے خالص الاعتقاد، میں علم غیب پر عقیدہ اس کتاب سے لکھوں گا، اس کتاب سے۔ اور سنیے میرے دوستو، امام احمد رضا نے حضور کے علم پاک کا دفاع کرتے ہوئے 14 صدیوں میں مختلف طریقوں سے جو سرکار کی علم شان بیان کرنے والے باعظمت لوگ اپنے اپنے علم کے دریا بہا رہے تھے، میرے امام نے سب کو ایک کوزے میں بطور سمندر کی جمع کیا۔ اور خالص الاعتقاد کے اندر میرے امام نے حضور سید عالم کے علم کی گہرائی اور گہرائی کو ذکر کرتے ہوئے علم کلی پر بھی بحث کی، علم ما کان و یکون پر بھی بحث کی، اور ثابت کیا کہ حضور کا علم فرمایا فرد بشر کے اندر اور افراد خلق کے اندر کوئی ایسا نہیں جو مصطفیٰ کے علم کے سمندر کے قطرے کے برابر بھی ہو سکتا، اور اس پر انبار لگا دیے میرے امام نے۔ اور پھر جواب کیا دیا؟ وہی اہل سنت والی بات یاد رکھیے شاہ عبدالرحمن کہ اہل سنت کون ہے؟ جو کتاب تو بعد میں لکھتا ہے اپنے دور میں، لیکن جو لکھتا ہے وہ پچھلی صدیوں سے لکھتا ہے۔ میرے امام نے خالص الاعتقاد میں لکھا کہ کچھ لوگ شور مچاتے ہیں کہ یہ تو اپنی طرف سے لے آئے، اپنی طرف سے بات کی، یہ تو مولانا احمد رضا کا اپنا استدلال ہے۔ تو میرا امام جواب دیتا ہے، جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میری کتاب تو پڑھ کے دیکھو کہ احمد رضا کے ہاتھ میں کن بزرگوں کا دامن ہے، ان بزرگوں کے ہاتھوں میں صحابہ کا دامن ہے اور صحابہ کے ہاتھوں مصطفیٰ کا دامن ہے۔ یعنی یہ میرے امام نے باقاعدہ لکھا، فرمایا میری کتاب پڑھو، کوئی بات میری نہیں ہوگی، جو پچھلے کہہ گئے ان کی ہوگی، اور بتا دیا کہ میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں، اور سنی وہ ہوتا ہے کہ سوال اس وقت ہوتا ہے جواب وہ 14 صدیوں سے لے کر آتا ہے، جواب وہ 14 صدیوں سے لے کر آتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ امام احمد رضا کے سنیت کے امام ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں امام احمد رضا کو جو بزرگی ملی ہے وہ یہ کہ آپ کا انتخاب موضوع اتنا بزرگ تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس موضوع پر آپ نے کام کیا اس موضوع نے آپ کو آفتاب بنا دیا، اور جیت ہو امام کی ہونی تھی، کیونکہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، خدا نے کہا کہ چاہے کفار و منافقین کچھ بھی کر لے محبوب جیتے گا تو ہی، جیتے گا تو ہی۔ تو یہ امام کی قسمت دیکھیے خیر کیسی ہوئی، اللہ اکبر۔ اللہ نے قسمت بنائی کیسے؟ ان کو رکھا ہی مصطفیٰ کی دفاع کرنے والوں میں، اور ادھر گس گس کی داڑیاں اور گاندھی کا آشیرواد بھی ساتھ میں ہے، لیکن وہ سامنے کھڑے نہ ہو سکے
کھڑا امام اس لیے ہوا کہ امام خود نہ کھڑا ہوا، رب نے عشق مصطفیٰ کے صدقے اسے کھڑا کیا۔ بولے سبحان اللہ۔ آج ساری دنیا میں گھوم جائیے آپ یو کے آ جائیں، کینیڈا آ جائیں، امریکہ آ جائیں، عرب چلے جائیں، کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی میلاد کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس نے امام کا نام کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن اگلا یہی کہے گا بریلوی ہے۔ کہیں پر اگر کوئی ایسا شخص جس نے میرے امام کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اور حضور کا نام آ جائے اور وہ اپنی نظریں جھکائے تو یہ کہیں گے بریلوی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرا امام رہتا بریلی میں تھا لیکن قطرہ تھا سمندر سے جڑ گیا تو سمندر ہو گیا، کام عشق مصطفیٰ کا کیا تو شرق بھی امام محمد رضا کا، غرب بھی امام محمد رضا، اس بھی امام محمد رضا کا، ویسٹ بھی امام محمد رضا کا۔ یہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی میرے دوستو شان و عظمت اور جلالت ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات کیونکہ تاریخی شخصیت ہے تو تاریخ کے تناظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد رضا 1856 میں پیدا ہوئے، 1921 میں انتقال فرمایا، 1856 اور 1921، 1856 میں پیدا ہوئے، 1921 میں انتقال کیا۔ وہاں کی تاریخ ہے، ابھی تو یہ فاسٹ دور ہے، ابھی آپ کے ہاتھ میں سمارٹ موبائل ہے، ابھی آپ جناب کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر اس دور کی بڑی شخصیت کو آپ نوٹ کریں اور دیکھیں کہ اس دور کی بڑی بڑی شخصیات جن سے اسلام پہچانا گیا، جن سے عشق رسول کا فروغ ہوا، اگر وہ شخصیات کو اگر آپ گنیں گے نا تو امام کی کتابیں اٹھائیں گے تو ان کا تعلق امام سے ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے جس شعبے پر کام کیا وہ حضور کی شان و جلالت اور عظمت کا دفاع تھا۔ ساری قوت 22 گھنٹے کام اور 2 گھنٹے آرام۔ حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں نے 2 سے 3 دہائی گزاری آپ کی خدمت میں، کبھی دنیا کی بات نہیں سنی، ہمیشہ یہ مولوی امجدی اس حدیث کو دیکھ لیں، اس فتوے کو دیکھ لیں، یہ بات دیکھ لیں، یعنی صبح شام صرف عشق مصطفیٰ کی خدمت، حضور کے دین کی خدمت ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور وہاں ذرا دیکھیں بنو پہلوان کو ذرا لاؤ کرتب دیکھیں اس کا، تو میں نے کہا یہ تو بنو پہلوان کی کرتب آپ اداروں میں دیکھ رہے تھے، اور حضرت صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے 2 دہائی سے زیادہ عرصہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں گزارا، کبھی دنیاوی بات نہیں سنی، ہمیشہ یہ نعت رسول، فتاوے، قرآن، حدیث اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا دفاع۔ سید محمود الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، صدر فاضل بدر المواصل، انہوں نے جب خط اٹھائے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، روزانہ اعلیٰ حضرت کو 400 خط آتے تھے۔ اس شخصیت کی ہماگیریت دیکھیے آپ، نہ فیس بک ہے، نہ 4G ہے، نہ 3G ہے، نہ سیٹلائٹ ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے سے امام کو خط آتے ہیں۔ ابھی ہندوستان میں تو PhD ہوا وہ مقالہ میں نے دیکھا، اللہ اکبر، کہ جناب امام محمد رضا کو جنہوں نے خط لکھا اس پر PhD ہو رہا ہے، جو جواب دیا اس پر PhD ہو رہا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یعنی اتنی وسیع شخصیت ہے کہ ایک دن میں 400 خطوط، آپ 400 میسج اپنے فیس بک پر نہیں اٹینڈ کرتے، اور امام محمد رضا 400 خطوط آتے ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ 22 گھنٹہ، کتنے 22 آورز کام ہے ان کا، اور 2 گھنٹہ آرام ہے۔ اور درد کیا ہے کہ جہاں تک میں آواز پہنچا سکا پہنچاؤں، اور لوگوں کے دلوں میں سینہ مصطفیٰ، لوگوں کے دلوں کے اندر جو حضور کی محبت ہے اس کو بچاؤں، انہیں کوئی بھیڑیا شکار نہ کر دے، ان کا رشتہ گنبد خضرا سے ہے، احمد رضا آواز لگا لگا کر انہیں ان سے جوڑتا رہا۔ ایسے مخلص آدمی کے خلاف بولنا دین کے خلاف نہیں بولنا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا امام احمد رضا کے خلاف وہ ہوگا جس نے ابھی تک سمجھا نہیں، یا جو پڑھا لکھا آدمی خلاف ہے تو آپ سمجھ لیں گے کہ وہ دل میں 2 نمبر ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہے تو ہاشمی ہو کر اپنی دستار ان کے آستانے پر رکھتے ہیں۔ جس کے دل میں حضور کا تعلق ہے وہ امام محمد رضا سے دور نہیں رہ سکتا۔ توجہ سے سنیے میرے دوستو، اختتامی جملوں کی طرف میں چل رہا ہوں۔ اگر امام محمد رضا کے دور کو اگر آپ دیکھیں، اس دور کے وہ بڑے علماء جو اپنے دور کے بڑے بڑے عاشقان رسولوں میں جن کا شمار ہوا، ان کا رابطہ امام محمد رضا سے دیکھیں۔ پاکستانی یہاں پر بیٹھے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ قصور کی سرزمین پر غلام دستگیر قصوری ہیں، ان کی تاریخ بندہ پڑھ کر دیکھے حیران، وہ اپنے علاقے کا اعلیٰ حضرت، اتنے بڑے عالم ہیں۔ امام المتکلمین و عمدۃ المناظرین غلام دستگیر قصوری۔ قصور کہاں بریلی؟ کوئی پچھلی گلی ہے؟ کتنا لمبا فاصلہ؟ 1۔ اب آئیے جہلم کی طرف۔ حضرت کرم الدین دبیر جہلم کے اندر
جو اہل سنت کے امام خوارج اور روافض کے خلاف ان کی کئی کتابیں ہیں، ان کا رابطہ بریلی سے نیچے ربیع خان پر آ جائیں. تو سراج ملت جو علم میراث اور علم وراثت کا امام ہے اور دل میں حضور کی طرف رکھتا ہے، تو اس کا رابطہ امام احمد رضا سے. تھوڑا پیچھے گجرات پر آ جائیں آپ، پاکستان کے گجرات میں شاہ ولایت صاحب کے والدین کو دیکھیں تو ان شاہ ولایت صاحب نے تو خود مفتی اعظم ہند سے سوال کیے ہیں. فتاوی مصطفیہ میں ان کے استفتاء موجود ہیں، ان کے سوالات موجود ہیں. یعنی اس طرف کے علاقے کو آپ نے دیکھ لیا، ادھر جائیے کیپ ٹاؤن کی طرف جو دنیا کا آخری کونا ہے، اس طرف آئیے، جونسبرگ آئیے، ڈربن آپ آئیے، مصر میں علامہ یوسف نبہانی کے پاس آئیے. ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیے اپنے وقت کے جو جید علماء ہے ان کے لیے شخصیت امام محمد رضا کی ہے. تو کیوں نہ کہوں وادی رضا کی اوہ ہمارا رضا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور سنیے سرکار پیر مہدی شاہ صاحب کی خود تحریر اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں موجود ہے، اور حضرت فضل بریلوی کے فتاوی میں موجود ہے. اور آپ نے لکھا، پیر صاحب لکھتے ہیں رحمہ کہ فقیر مفتی نہیں ہے اس لیے مہر نہیں رکھتا. فقیر مفتی نہیں ہے اس لیے، تو لہٰذا آپ حضرت کی طرف حسام الحرمین کی نسبت بھی آپ نہیں کر سکتے، کیوں خود لکھ گئے ہو کہ فقیر مفتی نہیں ہے اس لیے مہر نہیں رکھتا، لیکن فتوے کی تصدیق کی. سبحان الصبح جو میرے امام کا رسالہ ہے کہ اللہ رب العالمین جھوٹ سے پاک ہے. جب یہ حضور کے علم نہیں، اس دور میں اللہ کے علم پر بھی حملے ہو رہے تھے، اور یہ کہا کہ امکان کسب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. کبھی کہا جناب خلف وعید امکان کسب کی فراہ ہے. یعنی اللہ جو بندوں کو پنشمنٹ اور سزا دیتا ہے اس کے خلاف خدا کرے گا. وہ کہنے لگے یہی تو جھوٹ کی قسم ہے. میرے امام نے زوردار علمی چاٹا دیا، فرمایا کہ پنشمنٹ اور سزا کے خلاف کرنا یہ قسم نہیں، یہ فضل ہے. یہ فضل ہے. خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنی وعید کے خلاف کرتا ہے. خدا جس کو کہے کہ تو جنتی تو اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن جس کو کہے یہ کام تو نہیں کرے گا تو جہنم کی سزا ہوگی، اپنے فضل سے اس اہل ایمان کو بخش دے گا. اس مسئلے کی سمجھ جس نے امت کو دی وہ امام احمد رضا. سبحان الصبوح جو میرے امام کا رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اس رسالے میں علم کا سمندر بہایا. اس کو پڑھنے والا جہاں عالم ہو جاتا ہے نا، وہی اللہ رب العالمین کا کامل بندہ بھی بن جاتا ہے. امام کی شان یہ ہے کہ امام کی جو کتاب آپ پڑھیں بندے کو مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور عاشق رسول بھی ہو جاتا ہے. یہ کمال ہے میرے امام. یعنی بیک وقت بندہ مسئلہ بھی سمجھتا ہے اور احترام رسالت بھی اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو، یہ جو چند شخصیات میں نے آپ کو گنوائی، غلام دستگیر قصوری، نواب بھاولپور کی تاریخ کے حوالے سے آپ پاکستان میں جو رہنے والے اس کو پڑھ سکتے ہیں. حضور خواجہ فرید کوٹ مہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نواب بھاولپور جن کا مرید تھا، اسی بھاولپور یونیورسٹی کے اندر انہوں نے مناظرہ کیا خلیل بن امبیٹوی سے. تقدیس الوکیل عن التوہین رشید والخلیل وہ کتاب موجود ہے. اور اس لیے کہ خلیل بن امبیٹوی اس کا شاگرد تھا جس نے خدا کو جھوٹا لکھا تھا، اور یہ اس کے بڑے جگری دوست تھے، لیکن تھے عاشق اور مضبوط عالم. انہوں نے قصور سے سفر کیا، لاہور کے ساتھ جو قصور ہے وہاں سے سفر کیا، بہاولپور پہنچے اور کہنے لگے خلیل یار تو میرے یار ہے، تو یہ تیرے استاد نے کیا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی لکھا، میرا استاد ٹھیک. تو فرمایا استاد کو ماننا ہے یا رسول اللہ کو ماننا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ٹھیک. کہا پھر تجھ سے پوری زندگی میں نے محبت کی ہے تو اب تجھ سے مناظرہ بھی ہوگا. اور وہ علمی مناظرہ ہوا. پیر خواجہ غلام فرید صاحب اس مناظرے میں صدر تھے. نواب ریاست بہاولپور کا نواب جو وہ خود موجود تھا، اور دیکھا دنیا نے کہ حضرت عمدۃ المتکلمین امام المناظرین حضرت غلام دستگیر قصوری نے خلیل بن امبیٹوی کو پچھاڑا اور خدا کے صدق پر وہ مضبوط دلیلیں قائم کی کہ بہاولپور کے نواب نے کہا شام ہونے سے پہلے بستر اٹھا اور دیوبند بھاگ، نکل یہاں سے سہارنپور بھاگ. اور جب اب آپ دیکھیں یہ قصور میں اس وقت میرے امام نے سبحان الصبوح لکھی تھی، اور وہ رسالہ امام کا آیا قصور، اور اس پر ان کی تخریج موجود ہے. بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. حضرت یوسف نبہانی علیہ الرحمہ کی تخریج موجود ہے. حضرت کرم الدین دبیر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کرم الدین دبیر کون ہے؟ یہ جہلم کے اتنے بڑے عالم ہیں کہ مرزائیت کا سب سے پہلا ناطہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. میں تاریخ کے تناظر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کے چھوٹے رشتے میں بھائی ہیں مولانا حسن، وہ اتنے ماہر علم تھے کہ مرزا جس وقت گردواسپور سے سیالکوٹ آیا، کیونکہ ضلع ایک ہی لگتا ہے ناروال سیالکوٹ، جب وہ آیا تو اس نے ممبر پر بیٹھ کر ڈینگے مارنا شروع کی
کہ جناب میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں ہوں. تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا قلم اور کاغذ ذرا لے آؤ. 22 سال ان کی عمر تھی. کتنی؟ یہ کتنا بڑا گھرانا ہے. قلم و کاغذ لایا گیا اور انہوں نے 32 اشعار عربی میں لکھے بغیر نقطے کے حضور کی شان میں. اور شاگرد سے کہا کہ مرزا جو ممبر پر پھدک رہا ہے نا، اس کو کہو ذرا اس کا جو مطلب ہے اس کی عبارت پڑھ کے دکھا دے. اس کی عبارت پڑھ کے دکھا. شعر کا ترجمہ تو چھوڑو، لکھنا تو چھوڑ. 32 اشعار بغیر نقطے کے قصیدے کے لکھے مولانا حسن صاحب. اور جس وقت مرزا نے دیکھا تو اس کے پگڑی سے پسینے شروع ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. اب آپ سنیے، جس وقت میں کنیکشن جوڑ رہا ہوں، توجہ کرنا، یہ تاریخی حقائق ہے. جس وقت یہ تجربہ ہمارا ہوا، جس وقت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے 1902 میں سیف چشتیائی لکھی، سیف چشتیائی مرزا کے خلاف اپنی آخری کتاب لکھی، جس کے پاس مرزا کا جواب نہ پڑا اور مرزا 1905 اور 6 میں ختم ہو گیا. تو مرزا یہ کہتا رہا کہ یہ پیر مہر کی کتاب نہیں، یہ مولانا حسن کی کتاب. یعنی اتنا ڈرا ہوا تھا ان سے. اور یہ مولانا حسن کون ہے؟ مولانا کرم الدین دبیر کے شاگرد ہیں اور ان کے پروردہ. اور مولانا کرم دبیر کون ہے؟ آج ان کا پوتا بابی ہو گیا ہے، دیوبندی ہو گیا. اور وہ اس نے پاکستان میں کتاب لکھی تھی کہ جناب میرا دادا جو تھا وہ دیوبندی تھا. تو اس وقت پاکستان کے علماء نے تحقیق کر کے اس مسئلے کو اٹھایا. ان کی کتاب بھی گویا کہ شائع ہوئی ہے. مولانا کرم دبیر وہ ہے کہ شیر پیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمہ اللہ کی السوارق الحمدیہ پر ان کی پوری تقریزیں موجود ہیں. یہ وہ کنیکشن ہے حسام الحرمین کی تصدیق کا. تو گویا کے 4 دن عالم میں جو چوٹی کے اونچے علماء رہے ہیں ان کا رابطہ امام محمد رضا سے تھا. کیوں کہ جو عاشق رسول تھے ان کو خوشبو پہنچتی تھی، وہ رابطہ امام سے تھا. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. اب میں بالکل اختتام پر لے جا کر چند باتیں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے ایمان کی حفاظت پر ایک کتاب لکھی تمہید الایمان، جو ہر سنی کے گھر میں ہونا چاہیے. تمہید الایمان، اس کا انگریزی ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے، وہ ہونا چاہیے. اس کتاب کے اندر کیا ہے کہ جو بھانت بھانت کی بولیاں ممبروں پر بولی جا رہی تھی حضور سید عالم کی شان کے حوالے سے کہ ہماری طرح بشر ہے، ایک بھائی جیسی تعظیم کرو، اس میں بھی کمی کرو، اس میں بھی اختصار کرو، اس قسم کی جو باتیں کی جا رہی تھی. تو میرے امام نے پھر قرآن کی آیتیں چن چن کر جمع کی تاکہ ایک عام مسلمان جب اس کو پڑھے تو اس کا دل روشن ہو جائے حضور کی محبت کہ اللہ رب العالمین نے کئی محبوب کے جوتے کے نیچے لگنے والی مٹی کی قسم اٹھائی، کئی محبوب کے زلفوں کی قسم اٹھائی، کئی محبوب کے چہرے کی قسم اٹھائی. ان کے دربار میں کوئی آواز بلند کرے تو اس کا ایمان سلب ہے، جو آوازیں نیچے کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ آپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے. قدرت کہتی ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو قدرت کی نظروں کے اندر ہے. یہ ساری آیتیں جو اب تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اویرنس نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، میرے امام نے جمع کی تاکہ کوئی پڑھے تو گمراہی کے دلدل سے نکل کر آئے. اس لیے کہ پیدا مصطفیٰ کے لیے ہوا تھا. مصطفیٰ کا مقام دیکھ لے، میرا مرید نہ ہو مصطفیٰ کا غلام ضرور بن جائے. اور مولانا حشمت علی خان صاحب رضی اللہ عنہ، ان کے سوالے آپ پڑھ سکتے ہیں جو اعلیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ درجہ خامسہ تک وابیوں کے پاس پڑھ گئے اور ان کے والد صاحب دعائیں کرتے رہے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا. تو میں نے صرف مدرسہ دے کر اپنے بچے کو چھوڑ دیا، یہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتاب لکھی تھی تمہید الایمان، وہ خرید کر لے آئے تھے گھر. دیکھو کتاب گھر میں رکھنے کی برکت کتنی ہے، گھر میں کتاب رکھنے کی برکت کتنی ہے. آپ نے اپنے ڈرائنگ روم، یعنی ڈرائنگ روم اس زمانے میں نہیں ہوتا لیکن جہاں مہمان بیٹھتے وہاں آپ نے رکھ دی تھی. جب شیر پیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب جو نام نہیں سننا چاہتے میلاد شریف کے حوالے سے، شریف کے بستر کے حوالے سے، کیونکہ ابھی تک ذہن خالی ہے، جانتے نہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو جب آ کر بیٹھے چھٹیوں میں آئے اور وہ رسالہ اٹھایا عدالت کا اور جب پڑھنا شروع کیا تو ہر صفحے کے اوپر اپنے گناہوں سے استغفار کیا. اور جب رسالہ مکمل ہو گیا تو ابا سے کہا لے چلو مجھے بریلی. مجھے کیا پتا تھا کہ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا. میرے امام مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں، میرے آقا لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان نہیں نظر اللہ کرتا، فرمایا نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا. ارے شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. تو یہ کیفیت تھی حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب کی کہ حضور کا یہ مرتبہ ہے، مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا. ارے شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. میرا استاد بکریوں والے واقعے پڑھاتا تھا تو میں تو اب سمجھا کہ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری
عرش پر وہی گیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ جو عرش والی بات یہ تبلیغ ایمان میں ملی. اور اس وقت انہوں نے توبہ کی بدمذہبیت سے اور آئے اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر مرید ہوئے. تو یہ امام محمد رضا کی تحریک ہے کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، وہ گنبد خضرا سے. اور امام محمد رضا وہ ہے کہ منتشر امت کو لا کر گنبد کے نیچے جمع کرتا. یہ امام محمد رضا. امام محمد رضا وہ ہے کہ ذات پات رشتے ناتے وطنیت کو ختم کر کے مصطفیٰ کا غلام بناتا ہے اور اس طرف لا کر کھڑا کرتا ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور یہ بھی جملہ سنتے چلیے آپ. میں دوران سفر میں تھا، آئی پیڈ میں بس کتاب تھی حفاظت الیومیہ کے جلد نمبر 6 میں یوں دیکھ رہا تھا راستے میں چلتے، کیونکہ طبیعت پڑھ پڑھ کے تھوڑی بوجھل ہو گئی تھی تو میں نے کہا کچھ اور پڑھ لیں. تو میں نے حفاظت الیومیہ کھولی تو جلد نمبر 6 کے اندر یہ حوالہ یہ میرے پاس ابھی موبائل میں بھی موجود ہے بچے کے پاس. تو اس میں کسی نے کہا یہ ہم تاریخی بات کر رہے ہیں اور ہسٹری دیکھ رہے ہیں. امام محمد رضا کو سمجھیں گے جب ان کے علاقے کے لوگوں کو دیکھیں گے. سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے. تو ایک طرف فکر تھی بغض و عناد کی، اور امام محمد رضا جس کے ترجمان تھے وہ عشق مصطفیٰ کی فکر تھی. تو جب تک رات کو آپ نہیں جانیں گے تو دن کیسے پتا چلے گا؟ جب تک ڈینگی کے وارث کو نہیں جانیں گے تو آپ ڈاکٹر کی قدر کیسے آئے گی؟ جب تک کوئی جرثومے اور جراثیم اور مرض کو آپ کو پتا نہیں چلے گا اس وقت تک آپ تحفظ کیسے کریں گے؟ جب تک غیر المغضوب علیہم نہیں پڑھیں گے تو صراط الذین انعمت علیہم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو بس اسی جذبے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مولوی شیخ علی تھانوی صاحب سے مدرسہ دیوبند کے اندر جب دستار کا پروگرام تھا تو ان کے مریدین آئے کہنے لگے حضرت آج دستار کا پروگرام ہے اور کئی قسم کے لوگ آئیں گے. تو اب آپ دیکھیں آپ میں کون کون بیٹھا مجھے پرواہ نہیں، میں جانتا بھی نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم ایک ہی فکر کے ترجمان ہیں، آپ کہیں بھی لے جائیں یہی تقریر کریں گے. لوگ کہتے ہیں شاہی حالات دیکھ کر بات کرنا ہے. میں نے کہا حالات ذات کے ہو تو دیکھ کر بات کرنا، حضور کے لیے حالات کیا دیکھنا، کیا حالات دیکھنا؟ داڑیاں آپ کے منہ پر ہے، آپ منبر پر بیٹھے، آپ کون سے حالات کی بات کرتے ہیں؟ جب حضور کی عظمت کی بات آئی ہے تو حضور کی عظمت ہی بیان کی جائے گی، اس کو گالی تو نہیں دیا جا رہا. ہم تو سنی صوفی ہیں الحمدللہ، دہشت گردی پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم تو وہاں طالبان سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم نے فتاوے دیے، ہمارے علماء نے فتاوے دیے. ہم تو دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو کسی کی گردن کاٹنے کی مذمت کرتے ہیں، ہم کسی بے گناہ انسان کو مارنے کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ بات بولنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں کہ اس حلقے سے وابستہ ہے، خود اس کی دلیل ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہم داعش کی مذمت کرتے ہیں، ہم طالبان کی مذمت کرتے ہیں. ہم شام کے اندر جو یہ مسلمانوں کے نام پر جو دنگل مچا کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان ظالم ملعونین ان فرعونوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور یہ اتنے سخت ہو اس لیے گئے کہ ان کے دل سے حضور کی محبت اڑ گئی ہے. کیونکہ جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے وہ گرتی انسانیت کو سہارا دیتا ہے، اور جس کے دل سے حضور کا احترام نکل جائے وہ بندوں کی گردن کاٹتا ہے. تو گردن کاٹنے والے وہ ہیں جو میلاد کے منکر ہیں، گردن کاٹنے والے وہ ہیں جو گنبدوں کے منکر ہیں. ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دھمکیاں کس کو کہتے ہیں. ہم سے پوچھئے کہ تھریٹ کس کو کہتے ہیں، ہم سے پوچھئے طالبان کی آواز کس کو کہتے ہیں. لیکن ہم نے کہا زندگی میں ایک دفعہ ملی ہے، اس کو خرچ ایمان کے لیے کرنا. سنیے آزمائش کا سوال نہیں کر رہے، فکر کی بات کر رہے ہیں. یہی لہجہ وہاں بھی منبر پر ہوتا، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ تو یاد رکھنا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ تو یاد رکھنا ہے. لیکن سنیے یہ بات، میں تفرق میں نہیں عرض کرتا. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور بغیر کسی چیز کے حصول کے کرتے ہیں، بغیر کسی ذاتی منفعت کے کرتے ہیں، دین اور شرعی مسئلے کی وجہ سے کرتے ہیں. اس میں ہمارا ذاتی منفعت کچھ بھی نہیں ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. الحمدللہ عمر گزر رہی ہے، سرکار کے نام پر اللہ نے اتنا دیا تو اور لے کر کیا کرنا ہے؟ اب وہی باقی رہ جائے یہی کافی ہے. سنیے میرے دوستوں توجہ کے ساتھ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس فکر کے ترجمان ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کو کہا گیا کہ آج دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہے تو کئی قسم کے لوگ آ کر بیٹھے ہوں گے. میں نے کہا ہاں. تو کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے فضائل بیان نہیں کرتے، تو آپ کوئی فضائل کی حدیثیں پڑھ دیں
درس کے اندر، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ ان کی کتاب میں موجود ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں حکیم الامت، اور ثانی ہے امام بخاری کے بقول ان کے، اور اپنے دور کے ابن حجر ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے فضائل کی حدیث سے مستحضر نہیں، یعنی فضائل کی حدیث سے مجھے یاد نہیں ہے. تو آپ کس چیز کے حکیم الامت ہیں؟ کس چیز کے حکیم الامت ہیں؟ آپ حکیم الامت ہے تو کس چیز کے حکیم الامت ہے؟ آپ کو فضائل کی حدیث سے یاد نہیں، تو کہنے کہ فضائل کی حدیث سے یاد نہیں، جس کو یاد ہے اس سے تقریر کروا لیجئے. اور امام وہ ہے کہ فتویٰ لکھے تو فضائل مصطفیٰ، وراثت کا مسئلہ ہو تو فضائل مصطفیٰ، سائنسی علوم پر تحقیق ہو تو فضائل مصطفیٰ، چاہے ارضیات پر فلکیات پر ہما 50 سے زیادہ علوم پر بحث ہو، فضائل مصطفیٰ کے. اور کیسے فضائل میرے دوستو ذرا سنیے. اللہ اکبر. کسی نے اگر پوچھ لیا، بلکہ پوچھنے والا بھی تھانوی صاحب کا پیر بھائی مولوی کرامت علی شاہ صاحب دہلوی، حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. اور دیکھو میں نے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا اس لیے کہ ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے، جو حضور سے ٹھیک تھا مجھ سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب حاجی صاحب کی جو دولت ہے اور جو ان کی تعلیم ہے وہ ان کے مریدوں میں آپ کو نہیں ملے گی، امام احمد رضا کی کتابوں میں ملے گی. کیونکہ حاجی صاحب ایک مخلص آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے اور نیک آدمی تھے. ان کے مریدین کی ان کی اصل تعلیم آپ کو ملے گی امام احمد رضا کے پاس. کیسے دیکھیے سنیے. دہلی کے یہ بہت بڑے عالم ہے مولوی کرامت علی شاہ صاحب دہلی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ میں سے ہیں، اور رشید گنگوہی اور ان کے پیر بھائی ہیں. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا، اعلیٰ حضرت کو ایک خط لکھا، اور خط میں کہا کہ ہمارے علاقے میں نہ جانے کچھ بہت سے آپ انڈیا میں گھس بیٹھیے آ گئے ہیں. گھس بیٹھیے دیکھیں، ہمارے علاقے میں کچھ گھس بیٹھیے آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو دافل بلائے والوباء والقحط والمرض والعلم جو درود تاج ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ درود تاج نہیں پڑھا جائے گا، درود تاج نہیں پڑھا جائے گا. سنی کیسا ہوتا ہے میں آپ کو بات بتاؤں. کچھ دن پہلے میں پشاور کے ساتھ ہمارے دادا کا مزار کی رحمۃ اللہ علیہ بنیر کے اندر، جب طالبان وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس علاقے کو کنٹرول میں لیا اور سنی علماء کو شہید کرنا شروع کیا، تو عصر کی نماز کا وقت تھا. تو مؤذن دیکھو عقیدہ اس کو کہتے ہیں. مؤذن اذان دینے کے لیے گیا تو یہ بھیڑیے ہاتھوں میں گنے لے کر کھڑے جو گنبد کو گرانے کی تیاری کرتے ہیں کہ ابھی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا گنبد گرے گا اور مزار کو جلایا جائے گا. تو وہ مؤذن کو کہا عصر کی اذان دے. وہ عصر کی اذان دینے کے لیے جیسی کمرے کے اندر گیا تو اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو وہ بھیڑیا خارجی جو تھا اس نے کلاشن کو لوڈ کیا اور اس کے پاس آیا اور سر پر رکھا. اس نے کہا اذان صحیح دے. اس نے کہا میرے کو تو ایسی اذان آتی. عاشق تھا. اس نے کہا آدھی اذان مجھے نہیں آتی، میری اذان شروع صلاۃ والسلام سے. عاشق تھا. اس نے کہا گولی مار دیں گے. کہا جو کرنا ہے کرو، مجھے اذان ایسی آتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. مجھے اذان ایسی آتی ہے. اس کو اس مؤذن خانے میں شہید کر دیا، لیکن اس نے درود پڑھنا نہیں چھوڑا اور اس کا خون رنگ لایا. پھر بنیر سے جو پاکستان کی افواج میں صفایا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ طالبان جس کے گھر کے سامنے سے بھی گئے تھے وہ گھر والا بھی گیا تھا. اب آپ پورے پاکستان میں پرامن خطوں کے اندر اس خطے کا شمار ہوتا ہے. تو دیکھیں آزمائش تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، فتح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت حر کو دیکھیں کربلا کے اندر، آپ حضرت حر کو دیکھیں کربلا کے اندر، آپ سارا پروٹوکول چھوڑ کر امام حسین کے پاس گئے. اس وقت آپ کے پاس یوں سمجھ لیجیے آج دور کے اعتبار سے کہ نیشنلٹیاں بھی ہوں گی، بچوں کے مزے بھی ہوں گے، بنگلے گاڑیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. لیکن دیکھیں عقیدت دل کے اندر تھی. جب جانے لگے تو پیچھے سے دوست نے آواز دیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کے پاس. کہا اس کے تو ہاتھ خالی ہیں. فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا. اس لیے کہ سنی ہاتھوں کو نہیں دیکھتا، نسبت والے تاج کو دیکھتا. جب حضرت حر آ گئے، اور وقت فتنہ حق بولنا اور بات ہے، جب حضرت حر آ گئے تو فرشتوں نے سب سے آخری نام حضرت حر کا لکھا اور رجسٹر بند کر دیا. اور جب فرشتے چلے گئے اب قیامت تک تم کو ہائے ہو ہا ہو. ہم نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ قدر والوں کی قدر وقت فتنہ سمجھو. اور یہ کام امام احمد رضا نے اپنے دور کے اندر. سارے الزاموں کے تیر اپنے سینے پر سہے اور اپنے مرید نعیم الدین مراد آبادی سے کہا کہ ان خطوں میں مجھے گالیاں لکھی گئی ہے، پرواہ نہ کرو. فرمائے جب تک مجھے گالیاں دیتے رہیں گے
ان کی زبان میرے مصطفیٰ سے بند رہے گی، ان کا قلم میرے مصطفیٰ سے رکھا ہوا رہے گا. یہ ہے امام احمد رضا. تو مولوی کرامت علی شاہ دہلوی نے جس وقت امام احمد رضا کو خط لکھا کہ ہمارے علاقے میں درود تاج پڑھنے کو لوگ شرک کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے خط اٹھا کے پھینک نہیں دیا کہ یہ تو تھانوی کا پیر بھائی ہے. فرمایا کوئی بھی ہو، بات تو میرے آقا کی پوچھ رہا ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے امام کہتا ہے جی میرے امام کا مزاج ہے طیبہ. او یہ افضل. ٹھیک ہے بھائی، طیبہ میں صحیح افضل، چلو مکہ ہی بڑا صحیح. تو بھائی ہم عشق کے بندے ہیں. طیبہ میں صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ ایک مجھ سے کہنے لگا آپ میں عشق کے بندے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کے واجب دیو گوارا ہے، دیو کے بندے گوارا ہے، تو ہمارے وہاں پھر عشق کے بندے بھی گوارا ہے. تو فرمایا طیبہ میں صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی؟ میرے دوستو توجہ کیجئے. امام نے قلم اٹھایا اور سرکار کی شان جلالت اور سرکار کے مختار کل پر آپ نے لکھنا شروع کیا. تھانوی صاحب کو ایک حدیث فضیلت پہ یاد نہیں، اور میرے امام نے 300 حدیثیں جمع. سنیو یہ کتاب بھی تمہارے گھروں میں ہونی چاہیے. خالص الاعتقاد کا میں نے حوالہ دیا، یہ ہونی چاہیے. میں نے تمہید الایمان کا حوالہ دیا، یہ ہونی چاہیے. اور یہ کتاب 300 حدیثیں کہ میرے آقا کی کیا شانیں ہیں. اور اس مبارک کتاب، مقدس مبارک کتاب کا نام الامن والولا ہے. بولے سبحان اللہ. انگوٹھے چومنے کا مسئلہ آیا تو میرے امام نے مرور العینین لکھی. مسئلہ تھا انگوٹھے چومنے پر، صرف تھانوی نے کہا کہ لا یہ سو ٹھیک نہیں ہے. میرے امام نے اس پر ایسا رسالہ لکھا کہ مسئلے کا جواب بھی دیا، اور جو عاشق اس کو پڑھے وہ عاشق بھی ہو جائے، وقت کا محدث بھی بن جائے. اب میرے دوستوں میں تقریر کو ختم کرتا ہوں. میرے امام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور امام کا انداز آج دیکھیں. آج ہمارے وہاں بھی کچھ خارجی قسم کے لوگ گھس گئے، کیونکہ عقیدے میں نہیں عمل میں ایسے ہوتے ہیں نا، ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں دبا کر مفتی بناؤ، 2 مہینے میں مفتی بناؤ. میں نے کہا مفتی بھی بناؤ اور عاشق بھی بناؤ. خالی مفتی نہیں بنانا ورنہ سب کو کاٹے گا. وہ عاشق بناؤ گے تو پھر دیکھ کر حملہ کرے گا. کس پر کرنا ہے اور کس پر؟ توجہ ہے آپ پر. اب تو میڈیا پر بیٹھ کر بات ہوتی تھی، جمعہ یہاں ہوتا ہے نا جمعہ وہاں ہوتا ہے. میں نے اس لیے ہم نے کہا تھا وفادار پہلے بناؤ، مفتی بعد میں بناؤ. میں نے کہا باہر شریعت پڑھاؤ تو باہر شریعت والے کا مزاج بھی پڑھاؤ، فتاوی رضویہ پڑھاؤ تو ان کا مزاج بھی پڑھاؤ. اور مزاج کیا ہے میرے دوستو سنیے. امام محمد رضا کے وصال سے چند مہینہ پہلے آپ کے آستانے پر غوث اعظم کا فاتحہ دیا جا رہا ہے، اور میرا امام وہ ہے جس نے ہر جہت سے مقابلہ کیا. جب اس دور میں غوث اعظم کے خلاف بک بک کرنے والے آئے تو میرے امام نے آگے بڑھ کر غوث اعظم کی شانیں لکھی. 500 اشعار. کتنے بولیے؟ آپ کے ہدایت میں 500 اشعار صرف غوث اعظم پر لکھی. کتابوں کے ذریعے فتاوی رضویہ پرانا اٹھا کر دیکھیں، 11ویں جلد دیکھیں اس کی. بے نظیر اور بے مثال ابحاث غوث اعظم کے مرتبے پر کی ہے، قدم پاک پر کی ہے. ظہور مہدی تک غوث اعظم کی غوثیت رہے گی، اس کو لکھا اور پورا زور اس پر لگایا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو چھٹی چاہتے ہیں، وہ کہنے کہ خواجہ صاحب پر نہیں لکھا. میں نے کہا دیکھو امام کے خلاف بغض نہ رکھنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ ہم کوئی سلسلے کی بات نہیں کر رہے، سارے سلسلوں کے معتمد کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھنا. میرے امام کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لکھا خواجہ صاحب پر؟ میں نے کہا خواجہ صاحب کی عزت پر بات چلی نہیں تھی. لوگوں نے غوث اعظم کے قدم کا مسئلہ چھیڑا تو پھر میرے امام نے قلم اٹھایا. نبوی ہی نبی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہک نہ تیرا. فرما کون ہے جو غوث پاک کے مقابلے پر آئے؟ فرما مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. فرما اجمیر دیکھو، دنیا بھر کے آستانے دیکھو، وہاں جو بیٹھے ہوئے غوث پاک کے غلام بیٹھے ہوئے. فرما راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام. کیا مبارک جملہ ہے، بولو سبحان اللہ. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. بولیے سبحان اللہ. یعنی میرے امام کی ذات کہیں نظر نہیں آئے گی، بس آقاؤں کی تعریف نظر آئے گی. اللہ کی توحید کے ترانے، نبی کی رسالت کے ترانے. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر جب بات ہوئی تو دانت توڑ کے رکھ دیے دلائل سے، اور ثابت کیا کہ خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو ابوبکر ہے، اور فضیلت علی الاطلاق اگر کسی کی ہے تو ابوبکر کی ہے. اب اس میں جو اجماع جمہور کر رہا ہے
تو میں نے کہا عزت نہیں رہے گی، اس لیے کہ میرے امام کی عزت اس لیے کہ اس نے اجماع کا ساتھ دیا۔ اب اس کے مقابلے پر جو آیا وہ گیا۔ اور کیسے میرے دوستوں توجہ کرو، میرے امام نے ایک نعت لکھی ہے، میرے امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر، یہ اتنی مقبول ہوئی کہ میرے امام کی منقبت کا حصہ بن گیا۔ اب میں کہتا ہوں میرے امام جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خواہ، تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خواہ پھرتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب نعت مقبول ہوتی ہے تو پھر صدقہ نبوت کا ملتا ہے اور اس بندے کے منقبت بن جاتا ہے۔ میرے دوستو آئیے بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، وصال شریف سے پہلے مزاج دیکھیے مفتی کیسے ہونا چاہیے۔ اور علماء ہمارے استادوں کی جگہ پر بزرگ علماء بیٹھے ہیں، میں عرض کروں فقہ ہمیشہ ہمارے گھروں کا فخر رہا ہے۔ بے شک سرکار مفتی اعظم ہند کے مقابلے کا کوئی مفتی لا دو، حضور حجت الاسلام کے مقابلے کا کوئی مفتی لے آؤ، لائیے مولانا دیدار علی شاہ صاحب کے مقابلے کا کوئی مفتی لائیے، لائیے اعلیٰ حضرت کے مقابلے کا کوئی مفتی لائیے، لیکن کبھی انہوں نے مفتی نہیں لکھا، غلام لکھا۔ جب سے ہمیں لکھنے کا شوق آیا تو بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہم، جب تک نسبت یاد رہی تو بہت آگے گئے، جب اپنا آپ یاد آیا تو بہت پیچھے ہو گئے۔ سنیے میرے دوستو، اب غوث پاک کا فاتحہ دلایا جا رہا ہے، غوث پاک کا فاتحہ دلایا جا رہا ہے، فاتحہ دلایا جا رہا ہے۔ وصال سے چند مہینوں کے پہلے کی بات ہے، بزرگی ناکاہت، کیونکہ بوجھ مسلسل مشقت 22 گھنٹے جاگنا تو جسم انتہائی کمزور ہو گیا تھا، اور اس پر بھی کمال یہ کہ دونوں ہاتھوں سے لکھنا، 56 فل سکیپ کے پیپر بنتے ہیں آپ کی زندگی کی ساری تحریرات، ہم کسی کتاب سے نقل نہیں کر سکتے، میرے امام نے لکھ دی ہیں، تحقیق لکھی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ 1000 کے قریب کتابیں، 50 سے زیادہ علوم پر عبور۔ میں کہتا ہوں اس دور میں مجھے ایک ایسا آدمی بتا دو جو ایک فن میں عبور رکھتا ہو، ایک فن میں امامت کا درجہ رکھتا ہو، یہ قحط الرجال ہے، یعنی ایک فن میں اس کی غلطیاں اس فن میں درجوں میں جگہ مل جائیں گی۔ لیکن میرا امام وہ امام ہے کہ ایک نہیں 50 علوم پر امامت کا درجہ، اور امامت کا درجہ ہی نہیں، اس علوم کو نبھاتے ہوئے ایسے اصول یاد کر گیا جو خود لے کر پیدا ہوا تھا اور لے کر مزار شریف میں چلا گیا۔ خدا کی قسم، یہ ملک یہ کہاں سے مل گیا؟ یہ غلامی مصطفیٰ کا فیض۔ جب آپ 9-10 سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کی لائبریری میں کچھ وہ کتابیں پڑھ رہے تھے کہ جس کا بظاہر تعلق دین کی کتابوں سے نہیں تھا، تو آپ کے والد گرامی میرے آقا حضور امام المتکلمین سیدنا مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے دیکھا، فرمایا احمد رضا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا حضور یہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کو چھوڑو، دینی کتاب پڑھو، یہ علوم در مصطفیٰ سے نہیں مل جائے گا۔ اور ملا ابھی دیکھنا تحقیقات آری مبارک پوچھ مقدسہ سے کتابیں آئی ہیں، شائع ہو گئی ہیں کہ پانی کا رنگ کیسے ہوتا ہے۔ یہ فتح رضی کہ پہلی جلد جو ہے پرانی باب المیاں، اس کو اگر آپ دیکھیں یہ سائنسی، اس کا مولوی سے کیا تعلق ہے، پانی کا کلر کیسے ہوتا ہے۔ ایک نے کہا یہ نہیں ہوتا، امام نے قائم کیا ہوتا ہے، اب ہوتا تو ایک نے کہا کالا ہوتا ہے، امام نے کہا کالا نہیں ہوتا، اس پر دلائل۔ پھر پانی کے اندر خلیے ہوتے ہیں جو چیزوں کو جذب کرتا ہے، ایک گلاس پانی کے اندر چینی ڈال دی جائے تو چینی غائب ہو جاتی ہے، اس کا مطلب پانی نے چوس لیا۔ میرے امام نے کہا نہیں، خلیے نہیں ہوتے اس میں، اور اس پر دلائل۔ یعنی یہ مولوی صاحب پڑھے تو حیران ہو، میرے امام نے مقابلہ کر کے جواب دیا، اور جو رائے قائم کی صدی ہو گئی اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو حق فرمایا تھا امام المتکلمین نے میرے دوستو کہ یہ علوم تو آپ کو یوں مل جائیں گے، اور یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ تجربہ ہے ہمارا، یہ میں کوئی پڑھ کر نہیں آیا امام کو نہیں، میں تو ابھی میراج شریف کا جلسہ کر کے آیا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز پریکٹیکل ہو جاتی ہے نا وہ پھر فزیکل ہو جاتی ہے، تو پھر رات کو اٹھا کر بھی بولو تو پر بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کٹھن وادیوں کے اندر امام کے اصول کو آزمایا ہے۔ ہاں یہ میں فخر نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ، بلکہ میں یوں آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ سب کے ساتھ یہ ماحول ہوا ہے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو فاتحہ دیا جا رہا ہے تو بڑھاپا یعنی نکاہت، انتہائی کمزوری، وقت کا امام جس کے امامے کا شملہ ہمالیہ سے اوپر ہے، ہائے 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 سبحان اللہ، آپ اپنی مسند پر جلوگر ہے،
اور جناب فاتحہ دیا جا رہا ہے، تو فاتحہ دیتے ہوئے شیرنی جو ہوتی ہے نا، شیرنی پر فاتحہ دیتے ہیں، میٹھے پر فاتحہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میٹھے پر فاتحہ. میں نے کہا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہمارا، واللہ گزارا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا سورہ نور میں آیا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک لوگوں کے لیے پاک غذا، پاک غذا کے لیے پاک لوگ. آپ کو سنا دوں مسلم امام احمد مسلم ابو سعید خدری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک مسلم انس بن مالک میں موجود ہے. حضرت انس کہتا ہے میں نے حضور کی 2 زوجہ کے ولیمے اٹینڈ کیے، ایک تو میری ماں زینب بنت جحش اور ایک اور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. 2 حضور کے نکاح جب ہوئے تو کہتے ہیں حضرت انس حضور کے خادم ہے نا، 10 سال خدمت کی ہے، تو کہتے ہیں میں حضور کے 2 ولیمے میں شریک ہوا. شاگرد کو کہتے ہیں لیک ولیمے میں ڈش کیا تھی، مینو کیا تھا؟ فرمانا روٹی تھی، نہ گوشت تھا، نہ بوٹی تھی، نہ سالن تھا، نہ چاول تھا. کہ کیا تھا؟ فرما حلوہ تھا. بڑے سبحان. ایک خاص ایرانی حلوہ بنتا تھا زعفران کا، زعفران کا حلوہ. کس کا بولیے؟ زعفران کا حلوہ، اور وہ انتہائی قیمتی ہوتا تھا. اس کو 2 طریقے سے اس کا عملہ کیا گیا. قاری صاحب خطا اگر میری معاف فرمائے تو اس کا تلفظ جو ہے خبیث یا خبیث سواد کے ساتھ، خا با یا سواد، سمجھ رہے؟ حضرت عثمان کو اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، اور وہ کئی فدق کے پیسے جیب میں رکھ کے پھرتے تھے. ان کو فدق کی کیا ضرورت تھی؟ کئی فدق ان کے جیب میں ہوتے تھے. ایسا نکالے تو کئی فدق ایسے دے دیں. ان کو فدق کے مال کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ رہے آپ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف تو حضور کے لیے یہ مہنگا حلوہ جو بناتے تھے وہ حضرت عثمان بناتے تھے، اور سرکار شوق سے کھاتے تھے. تو سنی چھوڑ سکتا ہے حلوے کو؟ دیکھو آپ مسکرا رہے ہو، حضرت نے بھی مسکرایا. اس کی بات میں کلیئر کر دوں کہ کنفیوژن نہ رہ جائے، یہ تمسخر کی ہنسی نہیں ہے، یہ شکرانے کی ہنسی ہے. ہاں وہ ہنستے ہیں، ان کا ہنسنا اور ہے، اور آپ کے چہرے دیکھو کیسے کھل رہے ہیں. ادھر چہرہ جو ہے ایڑی کے چمڑے کا بن جاتا ہے یوں، جبکہ یہاں پر تو شگفتگی ہوتی ہے نا، چہرے کو تو شگفتگی ہوتی ہے، اور ایڑی کا گوشت ایسا کٹا ہوتا ہے، چھری سے گھسنا پڑتا ہے، پتھر سے رگڑ دینا نا. آپ جب نہاتے ہیں، ابھی تو اتنے بے تکلف ہونے چاہیے، 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی میری، تو جب آپ نہاتے ہیں تو پتھر سے رگڑ دینا ایڑی کو. بولو اگر اتنے زور سے منہ کو رگڑیں تو نقصان ہوگا، لیکن ایڑی کا چمڑا ایسا ہے. لیکن جس کے دل میں بغض ہوتا ہے نا تو شگفتگی ختم ہو جاتی، چمڑا یہاں آ جاتا ہے. ایک نام ہوگا. میں نے کہا ایسے کیوں ہنسے آپ؟ میں ایک دفعہ کیونکہ عموماً نہیں ہوتا، فجر ہو جاتا آتے آتے جلسہ کرتے ہوئے حضور، تو میرے بیڈ روم کے شیشے پر ایک کوا کیوں کر رہا تھا صبح. ابھی میری آنکھ لگی حضور تو وہ آگے یوں کر رہا ہے. تو میں نے چادر سے سر ہٹایا، میں نے کہا تجھے بھی پتا بریلی کا گھر ہے، خطرہ یہ نہیں ہے. تو ٹک ٹک کر رہا تھا. میں نے کہا وہاں تو جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تجھے اپنے چچا تایا سب کی خوشبو آ رہی ہوتی کہ یہی قربان ہوئے تھے سب. تو سنیے میرے دوستو، امام احمد رضا شیرنی رکھی گئی غوث اعظم کی. بولو سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس یہ سمجھو کہ گنبد خضرا کی تعریف ہوگی. شیرنی رکھی ہوئی غوث اعظم کے فاتحہ کی. فاتحہ کے دوران شیرنی کا ایک دانہ زمین پہ گر گیا. شیرنی کا ایک دانہ زمین پر گر. تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرما سلو شریعہ سے کہ مولانا جدید اس کو اٹھاؤ، نعیم الدین مراد آبادی سید صاحب اٹھاؤ، فلاں صاحب محدث اعظم کو چشمی کو نہیں فرمایا کہ سید صاحب اٹھاؤ، نہیں، بلکہ خود اٹھے. یہ مزاج ہمیں چاہیے. صرف فتاوی رضویہ کے فتاوی نہیں چاہیے، مزاج بھی چاہیے. بولو سبحان اللہ. ہمیں ایسا مفتی چاہیے، ہمیں منبر پر ایسا مقرر چاہیے، ہمیں مصلی پر ایسا امام چاہیے. اٹھے آگے گئے اور دنیا حیران ہے کہ امام کیوں اٹھا. پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. مجھے بیٹھ کر سمجھانا مجھے شرم بھی نہیں آئے گی، میرے امام کے عمل کی اداؤں کے بعد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور زبان کی نوک جو ہے نیچے لے گئے اور اس سے اس شیرنی کے دانے کو اٹھایا. بول سبحان اللہ. وہ 1 پینی کی 10 کلو مل جاتی بازار میں، لیکن غوث پاک کی طرف نسبت ہوئی، ایک قطرہ بھی اتنا قیمتی ہوا کہ امام خود اٹھا. یہ ہے عشق امام کا، یہ وفاداری اپنے بزرگوں سے. اور علماء بیٹھے تھے، میرے امام سے اگر نکاح کا مسئلہ پوچھا جائے، طلاق کا مسئلہ پوچھا جائے، وراثت کا مسئلہ پوچھا جائے تو 4-4 5-5 3-3 لائنیں.
اور مستحبات کا مسئلہ پوچھا جائے تو 100 صفحے. کتنے بولیے؟ 100 صفحے. یعنی میرا امام بتانا یہ چاہتا ہے کہ دین بچتا ہی عشق سے. مستحب کو ہم فرض نہیں بنا رہے، تو مستحب کو فرض بنا دیا. میں نے کہا لہجہ آپ نے کیوں اختیار کر لیا؟ کہتے نہیں ہم نرم بات کا ہم توازن پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہمارے لیے کوئی توازن نہیں، ہمیں رگڑتے رہو، ان کے لیے توازن. میں نے کہا تم ڈر گئے ہو، یہ تمہیں ایڈ آ گئی ہے، یہ تمہیں ذات کی شہرت آ گئی، تم نے آگے بڑھنا ہے. میں نے کہا اگر نرمی کرنی ہے تو پھر سنیے پہ بھی کرو نا. کہتے نہیں ہم سخت تقریر نہیں کرتے، ہم نرم کی تقریر کرتے ہیں. تو میں نے کہا جمعہ چراغوں کے خلاف کیوں پڑھایا تھا؟ جمعہ میں جھنڈوں پر حملہ کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا ان کے لیے نرمی، مزاج سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بیلنس دیکھیں کس طرح ہے. ان کے لیے نرمی کہ نہ اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے. تو میں نے کہا تم سنی جوتا نہیں مارتا اس لیے اس کو بولتے رہو. لیکن میرے دوستو سمجھو اس بات کو، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ سلام، میلاد نہیں چھوڑیں گے. حکمت ہمارے اماموں نے ہمیں بتا دی ہے، اور کوئی سنی اس کو واجب نہیں سمجھتا. یہ ذہن میں سوال ہی کسی کو خارجی جراثیم لگے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ صلاۃ، یہ چیزیں، یہ دین کو تحفظ دینے والے ہیں. اور جو چراغا کرتا ہے، سنیے، جو جھنڈے لگاتا ہے وہی مدرسوں کو پیسے دیتا ہے، وہی علماء کی خدمت کرتا ہے، وہی مسجدوں کی خدمت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چراغا میلاد یہ دین کی محبت کو بڑھاتا ہے، اور جب دین کی محبت بڑھتی ہے تو وہ علماء کی قدر کرتا ہے، وہ مدارس کی قدر کرتا ہے. لہذا امام احمد رضا کا مزاج یہ ہے کہ معمولات جو حضور کی طرف منسوب ہوئے، کسی نے یہاں تک پوچھ لیا غوث پاک کے نام پر انگوٹھا چوم سکتے ہیں؟ دیکھو مزاج فتح افریقہ دیکھو آپ، یہ حوالے ذہن میں آ گیا. غوث پاک کے نام پر انگوٹھا چوم سکتے ہیں؟ فرما چوم سکتے ہیں. لگا دی ادھر. بات عشق کی تھی نا، بات وہ ابھی انگوٹھا چومنے کا مسئلہ کو ہمارا بندہ مستحب پر اٹکا ہوا ہے. یہ غوث اعظم کے انگوٹھے چومنے کے لیے بات کر رہا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں واشنگٹن گیا گزشتہ سال، اور میں ربیع الاول میں تقریر کر رہا تھا، ذکر امام حسین میں نے کیا. تو ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا تھا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا. میں نے کہا اس طرف کے سارے بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوئے، یہ اکیلا روئے جا رہا ہے، اس پر تقریر کا اثر ہو گیا. میں نے بعد میں لوگوں سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنا کہ یہ اہل تشیع تھے اور رو رہے تھے. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے نام کیوں لیا؟ بھائی میں نام واقعہ گزرا ہے تو لے رہا ہوں، فرقہ واریت کے لیے نہیں لے رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. وہ کہنے کہ یہ اہل تشیع سے تھے. تو مجھ سے بچے نے سوال کیا شاہی ہم نہیں رو رہے تھے، یہ کیوں رو رہا تھا؟ میں نے کہا ان کا ممبر مس یوز نہیں ہوا، تیرا ممبر مس یوز ہوا. اس جملے میں سب کچھ سمجھ لیں. ان کے وہاں گھوڑا شروع سے چلا ہے تو اب تک موجود ہے، پنجہ شروع سے چلا ہے تو اب تک موجود ہے، امام زامن کا جھنڈا پورا شروع سے آج تک موجود ہے. ان کا کوئی بندہ اس کے خلاف ممبر پر نہیں بولے گا، ان کے گھر میں تحریک نہیں چلے گی. لیکن ہمارے وہاں فاتح کی تحریک ہمارا ملا چلا رہا ہوگا، ہمارا نام نہاد بندہ چلا رہا ہوگا. اس کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ ہے بند. اگر یہ ٹوٹ گیا تو سب بہ کر چلے جائیں گے. تو فاتحہ نہیں چھوڑیں گے، 11ویں شریف، اماموں کی نیازیں، سبیل حسین، میلاد، چراغا، جھنڈے نہیں چھوڑیں. میرا امام دنیا سے رخصت ہوتے ایک وصیت کر گیا، فرمایا لوگوں سنو، یہ میرے امام کا مزاج آخری سنیے، آپ کو ساری گفتگو اب سمجھ میں آ جائے گی. دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے میرے امام کی وصیت کیا ہے. یہ نہیں جو تھانوی صاحب کر گئے، اپنے مریدوں کو بٹھا کر کہا کہ تمہاری اماں بہت بوڑھی ہو گئی، میں مرنے کے قریب ہوں، میں اگر چلا جاؤں تو 1-1 روپیہ روزانہ دینا. میرے امام ہنسو نہیں، یہ لکھا ہوں، یہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، لیکن تقابل کر رہا ہوں میں، تقابل ہے. لیکن میرا امام جب دنیا سے جا رہا تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ اپنے شہزادے حجت الاسلام کو کہہ رہا ہے یہ پیسے میں نے جمع کر کے رکھے ہیں، اس کو گن لو، میرے سوئے میں کھانا اس سے بنے گا. کیا بنے گا؟ کہا لکھو، چاول میں بریانی بنے گی، قورمہ بنے، چاول میں چاول بنے گا، پلاؤ بنے گا، سارے لکھوا. میٹھے کے اندر یہ بنے گا، فرنی بنے گی، کستر بنے گا، یہ بنے گا، آئس کریم بنے گی، سب بنے گی. اچھا گوشت میں یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا. ایک بھابھی سنے گا انتقال کے وقت کیا کیا لکھوا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو جب میں ککڑی کی بات کروں گا تب سمجھ میں آئے گی. یہ میرے امام نے خود کے کھانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے امام نے حجت الاسلام سے کہا شہزادے سے اپنے کہ یہ جو میں لکھوا رہا ہوں نا اس کو لکھو اور ان پیسوں سے یہ بنے، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سوئم میں اعلیٰ قالین لگے اور غریبوں کو لا کر ان قالینوں پر بٹھا.
اور یہ کھانے جو غریب نے نام تو سنا ہوگا کبھی کھایا نہیں ہوگا، اس کو بڑی عزت سے کھلایا جائے، اور جب اس کے حلق سے نیچے اترے اور وہ دل خوش ہو، اور وہ خوش ہو کر جب پیٹ بھر جائے تو اسے کہنا میرے ابا کے لیے دعا کرو، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور نانوتوی صاحب جب بہار میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ککڑی لاؤ، تو اس وقت لکھتے ہیں تھانوی صاحب خود کہ دوڑایا گیا، موسمی ککڑی کا نہیں تھا، دوڑایا گیا ایک ککڑی ملی اور وہ حضرت کو پیش کی، مجھ سے کہنے کہ آپ نے جملہ غلط بولا ہے، میں نے کہا چلو دوسرا جملہ، حضرت کو دی، وہ ہمارے اردو میں کہتے کھیرا دیا، تو کہنے یہ جملہ ٹھیک نہیں، میں نے کہا کھیرا پیش کیا، کہنے کہ نہیں، میں نے کہا کھیرا لے لیا انہوں نے، کہا نہیں، میں نے کہا اب تو بتا دے میں کیا بولوں، مانگا انہوں نے ایسی چیز جس پر کون سی بات بیٹھ سکتی ہے، لیکن جب میرا امام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، یہ سمجھو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو، میرے امام جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو میرے امام نے یہ بات لکھوائی، فرمایا لوگوں سنو، اگر کوئی بھی تمہارے درمیان جبہ قبہ دستار والا ہو، جبہ قبہ دستار والا ہو، اور وہ رسول اللہ کی ذات پر ادنا سے بھی احانت کر جائے، تو ہر ایک کی محبت ایک درجے میں رکھنا، یعنی 1% اور 99% حضور کی محبت رکھنا، اور اس کو بھی ایک میں کامل نہیں رکھنا، یہ حضور کا ذریعہ ہے، اگر حضور تک لے جائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پیچھے پھینکو دوسرے کو پکڑو، کیونکہ پیر منزل نہیں ہے، مولوی منزل نہیں ہے، منزل رسول اللہ کی ذات، مولوی صاحب پیر صاحب مفتی صاحب واسطہ ہیں، اگر واسطہ وہاں تک پہنچا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دو، یہ فکر امام نے دی، فرمایا اگر تمہارے پگڑیوں والے جبے والے پیر مرشد مولوی کوئی بھی ہو، اس کی عزت جب تک کرو جب تک وہ حضور کا وفادار ہے، فرمایا جس وقت اگر اس نے معاذ اللہ حضور سید عالم کی ادنا سے بھی احانت کی، تو میرا امام کہتا ہے دیکھو کتنا مخلص اور کتنا بے باک اور کتنی یکسوئی ہے میرے امام نے، فرمایا کہ اس کو دل سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے، یعنی میرے امام نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا، اپنے گودام میں لوگوں کو جمع نہیں کیا بلکہ معیار دیا کہ جو رسول اللہ کا اس کے پیچھے چل پڑو، بولے سبحان اللہ، یہ امام احمد رضا کی فکر ہے، جو رسول اللہ کا ہے اس کے پیچھے چل پڑو، اور جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ قریبی تو ہے لیکن اس سے تعلق نہ رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہی تمہیں قیامت کے دن کام آئے گی، یہ امام احمد رضا جو ایک مخلص ایک مدبر اور امت کے خیر خواہ، ان سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، وہ ہندوستان بریلی کے رہنے والے ہیں، لیکن رشتہ ایسا ہے جس میں وطن بہت پیچھے رہ جاتا ہے، جس میں ذاتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، جس میں نسب بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام احمد رضا وہ ہے جو امت کو ایک ایسی تسبیح میں جمع کرنا چاہتے ہیں جو رنگ و نسل ختم ہو، اور وہ تسبیح عشق مصطفیٰ، بولے سبحان اللہ، کس کی ہو؟ اور جاتے ہوئے یہ بات کہہ گئے کہ کرو مدح اہل دول رضا، لوگوں نے کہا لفافہ لے لیں اور ہمارے شعر لکھیں، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں آتا ہی نہیں شعر لکھیں، ہمارا قلم چلتا ہے تو مصطفیٰ کریم کریم، اڑتا ہے تو مصطفیٰ کریم کریم، فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، کرے پڑے اس بلا میں میری بلا، فرمایا کس سے مل گئے؟ غلط، آپ کو غلط کنیکشن مل گیا، آپ کو جانا سہارنپور چاہیے تھا، بریلی آ گئے شاید، تو آپ نہیں سمجھے، فرمایا لفافوں سے تم احمد رضا کو نہیں خرید سکتے، فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو میں کبھی گاندھی سے مانگوں کبھی کانگریس سے مانگوں، فرمایا نہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا نہیں، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے۔ یہاں پر ہمارا بیٹھنا اور جمع ہونا کسی تفرق کے لیے نہیں تھا، بلکہ اتفاق کے لیے تھا، اپنے کنسنٹریشن اپنی توجہ کو مرکوز کرنا تھا ذات مصطفیٰ کے لیے، لیکن حضور تک پہنچیں گے کیسے؟ جب صحیح لوگوں سے جڑیں گے جن کے ہاتھوں میں حضور سید عالم کا دامن ہے، صرف اسی اویئرنس کو دلانے کے لیے، اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے، اور یہ بات کرنا ہمارا حق تھا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ وہ محبت کے رشتے حضور سید عالم کے حوالے سے رکھتا ہے، لہٰذا اہل سنت اس ملک میں بھی ہے تو پورا من ہے، ہندوستان میں بھی ہے تو پورا من ہے، پاکستان میں بھی ہے تو پورا من ہے،
افغانستان میں بھی ہیں تو پرامن ہے، اس لیے کہ ہماری تعلیم کسی کی گردن کاٹنا، کسی کو مارنا، بدماشیاں کرنا، مسجدوں کو تخریب کاری کا اڈا بنانا، ادھر بم جمع کرنا، ادھر اسلحہ جمع کرنا، یہ ہمارے ان بزرگوں کی تعلیم نہیں، یہ ہمارے ان بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ اگر برطانیہ کے اندر تو اس ملک کی بقا ان کے وجود سے، سبحان اللہ، بے شک اس کا صلاح ان کی وجود سے ہے۔ تو لہذا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر درد مندی کی طرف لے جاتی ہے، عشق مصطفیٰ کی طرف لے جاتی ہے، اخلاق و خیال کی طرف لے جاتی ہے، رواداری کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین غوث اعظم کے صدقے خواجہ صاحب کے ساتھ ہمیں محبت رکھنے کی، امام حریت شاہ فضل حق خیرآبادی کے ساتھ مجدد الفسانی رحمہ اللہ، حضرت قبلہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہم، آپ کے دونوں شہزادگان، بریلی شریف کے تمام اقطاب اور اس دور کے ہمارے تمام جید علماء، چاہے وہ حضور شیخ الاسلام مفتی اختر رضا خان صاحب الحضری دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہو، یا حضور شیخ الاسلام حضور قبلہ مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہو، ہمارے وہ اکابر جن کے نظریے فکر امام احمد رضا سے متفق ہیں، ہمیں ان سے جڑ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔